سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 4۔ رمنا اور فہد پروفیسر سارم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ یوں تو ان کے جانے کا وقت شام کو تھا، مگر پروفیسر سارم نے رات ہی ان کو جلد آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں جیپ میں آئے تھے۔ پروفیسر سارم نے ان کو بتا دیا تھا کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں وہاں کی زمین پر جیپ یا پجیرو اچھی چلتی ہے۔ ان کو انہیں دو میں سے کوئی ایک گاڑی لانی ہے اگر ممکن ہو تو، ورنہ وہ دوسری گاڑی کا بھی خود ہی بندوبست کر لیں گے۔ فہد نے پہلے رمنا کو پک کیا، اس کے بعد دونوں پروفیسر سارم کے گھر پہنچ گئی۔ جب دونوں ان کی بیٹھک میں آئے تب وہاں پہلے سے ہی سارم کے ساتھ دو غیر ملکی موجود تھے۔ وہ لازمی طور پر پروفیسر مکین اور ڈمور تھے۔ آ جاؤ دونوں، میں تمہارا بھی تعارف کروا دوں۔ پروفیسر سارم نے دونوں کو دروازے میں اجازت طلب نظروں سے کھڑا پایا تو اندر آنے کی دعوت دی۔ اس نے ابھی تک مکین اور ڈیمور کو ان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پروفیسر مکین اور ڈیمور اب سوالیہ نظروں سے سارم کو دیکھ رہے تھے، جو اب اٹھ کر ان دونوں کو ان کی نشست پر بٹھا رہے تھے۔ سبھی پروفیسر سارم کی طرف متوجہ تھی، جنہوں نے سب کا تعارف کروانا تھا۔ یہ پروفیسر مکین اور ان کے ساتھ ڈیمور ہیں، یہ دونوں ہی آثار قدیمیہ کے ماہر ہیں۔ رمنا اور فہد نے خوشی کا اظہار کیا۔ ویسے بھی دونوں کو پہلے ہی ان کا غائبانہ تعارف کروایا جا چکا تھا۔ یہ فہد اور رمنا ہیں، دونوں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کے طالب علم ہیں۔ دونوں کی تحقیق کا موضوع مہر گڑھ کی پرانی تہذیب ہے۔ رمنا کے آباء و اجداد کا تعلق دھادڑ کچھی سے ہے اور یہ تابوت سکینہ کی وہاں موجودگی کے حوالے سے کام کرتی رہی ہیں۔ اس آخری بات پر پروفیسر مکین نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ جوابی طور پر وہ بھی مسکرائی۔ اب جب کہ سبھی آ چکے ہیں اور تعارف بھی ہو چکا ہے تو ہم کام کی بات پر آتے ہیں۔ پروفیسر سارم نے سب کو مخاطب کیا۔ اتنے میں ملازم کافی دے کر جا چکا تھا۔ دیکھیں، سڑک سے اسلام آباد اور کچھی کا فاصلہ کم از کم 13 گھنٹے کا ہے، اور اگر ہم کچھ دیر کھانے یا آرام کی غرض سے رکتے ہیں تو یہ 15 سے 16 گھنٹے بنتا ہے، جو میرے حساب سے مناسب نہیں۔ لیکن ہمارے پاس اس کے دو متبادل بھی ہیں، ایک ٹرین اور دوسرا ہوائی جہاز۔ ٹرین اور ہوائی جہاز دونوں کی منزل کچھی کا قریبی شہر سبی ہوگا، جو پاکستان کا گرم ترین شہر ہے۔ وہاں ٹرین کا اسٹیشن بھی ہے اور نجی ہوائی اڈہ بھی ہے۔ سبی اور کچھی کے درمیان 40 سے 50 منٹ کا سفر ہے بذریعہ سڑک۔ اس کے علاوہ سبی میں بڑے ہوٹل اور بازار بھی ہیں۔ میں رہنے کے لیے کچھی سے زیادہ سبی کو ترجیح دوں گا۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، ہمیں سڑک کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے میں ٹرین سے بہتر جہاز رہے گا، اور رہنے کے لیے بھی سبی کے ہی کسی ہوٹل کو بک کروانا چاہیے۔ اگر کسی وقت کچھی میں بھی رہنا پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن مستقل ٹھکانہ سبی ہی بہتر ہے۔ پروفیسر مکین نے تائید کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ایک چھوٹے پرائیویٹ طیارے کو بک کروا لیتے ہیں، جس میں ہم اپنا ہر طرح کا سامان لے کر جائیں گے۔ آگے ہونے والے ہر طرح کے اخراجات کا میں ذمہ دار ہوں۔ میرے پاس 2 کارڈ موجود ہیں جن سے ہم پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ ایک میرے پاس رہے گا، دوسرا پروفیسر سارم کے پاس، تاکہ وہ پاکستان میں ہونے والے چھوٹے موٹے اخراجات پورے کر سکیں۔ ڈیمور نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پروفیسر سارم، آپ کے مقامی گائیڈ اور رابطہ کار اب ہمیں کہاں ملیں گے؟ پروفیسر مکین کو بروقت ضروری بات یاد آ گئی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں ان سے رابطے میں ہوں۔ جب بھی ہم وہاں پہنچیں تو وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ ساری گفتگو انگریزی میں ہی ہوتی جا رہی تھی۔ فہد اور رمنا کو سمجھ آنے کی حد تک پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان دونوں کی بول چال کی انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی۔
مگر وہ انگریزی میں بات کر سکتے تھے۔ وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے تھے اور پروفیسر سارم پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کرنے کے لیے کمرے سے نکل گئے۔ ملکہ ایزابیل سو کر اٹھی تھی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے میں ہر قسم کے کھانے کا مکمل انتظام ہو گیا تھا۔ ملکہ کو یہاں کے پانی کا ذائقہ تھوڑا عجیب لگا، اور لگتا بھی کیوں نہیں، وہ چاند کائنات کی ملکہ تھی اور یہ نظام شمسی تھا، ایک بہت بڑی کائنات کا ایک حصہ۔ اس کی پوری چاند کائنات اس نظام شمسی سے کہیں چھوٹی تھی، جس پر صرف ایک ہی چاند سیارہ تھا۔ ملکہ کھانے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر کھڑکی سے باہر زمین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو ساری کائنات ایک جیسی ہی تھی، مگر یہاں تو زمین کے ہی بے انتہا رنگ تھے، اور نہ جانے کتنے رنگ وہ دیکھنے والی تھی۔ ملکہ کو ابھی کھڑکی میں کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فنان نے آواز دی۔ وہ ملکہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ فنان، آ جاؤ۔ ملکہ ایزابیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ فنان، کوئی معلومات ہوئی کہ کہاں ملنا ممکن ہے؟ جب ہم یہاں آنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو تب تم نے اس کی ممکنہ طور پر کچھ جگہوں پر موجودگی کا بتایا تھا۔ ملکہ کی بات پر فنان مسکرایا۔ بالکل ملکہ، میں نے رات بھر بہت سی جگہوں پر رابطہ کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق فلسطین کے شہر یروشلم میں اس کی موجودگی کی سب سے زیادہ امید ہے۔ تابوت سکینہ اسی شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ آخری بار اسے یہاں پر ہی دیکھا گیا تھا۔ اسی بنا پر سب سے پہلے ہم اسی جگہ پر جائیں گے۔ فنان نے ملکہ کو اپنے سفر کے آغاز کا منصوبہ بتایا۔ بالکل ٹھیک ہے فنان، ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ، اگر وہاں نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ چاند کی ملکہ اپنی تسلی چاہتی تھی۔ اس موقع پر جو ان کو 1000 سال بعد ملنے والا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے ضائع کر دے۔ ملکہ، ہم ہر اس جگہ جائیں گے جہاں پر اس کے ملنے کی امید ہو۔ بہت خوب فنان، تو پھر ہم اپنے سفر پر کب نکل رہے ہیں؟ ملکہ ایزابیل مسکرائی۔ میں اس خوبصورت دنیا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ ملکہ کی بات پر فنان نے مسکراتے ہوئے جھک کر حکم کی تعمیل کا اشارہ کیا۔ وہ اب ملکہ کو سمجھا رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے۔ ملکہ ایزابیل دھیرے دھیرے سر ہلا رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا۔ وہ زمین پر اپنی اصل حیثیت سے نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہ ایک عام انسان کے روپ میں وہاں سفر کرنے والی تھی۔ پروفیسر سارم نے سب کو اطلاع دی تھی کہ وہ اسلام آباد ہوائی اڈے سے رات کے پچھلے پہر نکلیں گے، اور ان کا جہاز صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے سبی ہوائی اڈے پر اترے گا۔ سارم، کیا ہمارے لیے گاڑیوں کا انتظام سبی جا کر کیا جائے گا یا اسلام آباد سے لے کر جائیں گے؟ ڈمور اب آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بالکل، ہم یہاں سے 2 گاڑیاں لے کر جائیں گے، ایک فہد کی جیپ اور دوسری پجیرو جو میں نے کرائے پر حاصل کی ہے۔ پروفیسر سارم کی وضاحت پر سبھی مطمئن ہو گئے۔ پروفیسر سارم نے سب کو آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن کسی کو بھی آرام کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا نہ سونے کا ارادہ جان کر پروفیسر سارم ان کو اپنے خاص کمرے میں لے گئے تھے، جہاں ان کا ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ گو کہ ایسا سب ڈمور یا پروفیسر مکین کے لیے خاص نہیں تھا، لیکن فہد اور رمنا کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بہرحال ڈمور کی آنکھوں میں بھی ستائش تھی۔ پروفیسر صاحب، لاکھوں ڈالر کا مال ہے، جب میں واپس جانے لگوں گا تو جو آپ چاہیں گے اتنا ملے گا، ڈمور نے ہنستے ہوئے آفر دی۔ پروفیسر سارم مسکرانے لگے تھے۔ ایسی آفر ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ پروفیسر مکین، دیکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا یہاں ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے تو ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ ویسے بھی اسپیشل طیارہ جا رہا ہے، ہم کچھ بھی لے جا سکتے ہیں۔ میں نے سبی کے ایک چھوٹے ہوٹل میں ایک پورا حصہ بک کروا لیا ہے، پورے 1 مہینے کے لیے۔ بہت اچھا کیا سارم، ہماری گفتگو کسی اور کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ پروفیسر مکین کو ہوٹل کا ایک پورا حصہ بک کروانے والی بات پسند آئی۔ وہ پوری آزادی سے اپنی تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ ایسے خاص موقع کسی بھی محقق کی زندگی میں بہت ہی کم آتے تھے۔ وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ 2 گاڑیاں آگے پیچھے پروفیسر سارم کے گھر سے نکلی تھیں۔ پہلی گاڑی پجیرو تھی، جس کو پروفیسر سارم چلا رہے تھے۔
اس میں پروفیسر مکین اور ڈمور بھی اس کے ساتھ تھے۔ دوسری گاڑی جو جیپ تھی اسے فہد چلا رہا تھا اور رمنا اس کے ساتھ موجود تھی۔ ٹھیک 2 بجے بعد ان کو سپی کے لیے نکلنا تھا۔ محض چند منٹ میں وہ بڑی سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی گاڑیاں اب اسلام آباد کی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھیں اور ذہن شاید اس سے بھی تیزی سے محو پرواز تھا۔ ہر ایک کی سوچ کا ایک ہی مرکز تھا، آگے کیا ہوگا؟ ان سب کو سنبھلنے میں چند لمحے تو لگے تھے۔ دونوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ دن کی روشنی کے باوجود اس جگہ ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ملکہ ایزابیل اور فنان کو دیکھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ دونوں نے ابھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک سیڑھی نما پتلی گلی میں موجود تھے۔ یہ گلی پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اس کی چھت بھی پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور یہ ایک سرنگ نما گلی تھی۔ اسے دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پتھر کے زمانے کی بنی ہوئی ہے۔ یہ گلی اس وقت مکمل خالی تھی، ایک پراسرار سی خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جیسے ہی وہ دونوں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے تو ملکہ ایزابیل نے فنان سے سوال کیا۔ ملکہ ایزابیل کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ملکہ، اس گلی کو داؤد کی گلی یا عبادت کے کاروان کی گلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یروشلم کے مذہبی مقام کے بہت ہی پاس ہے۔ یروشلم کا یہ شہر 4500 سال پہلے آباد ہوا تھا، مگر ممکن ہے تھوڑی بہت آبادی یا رہائش اس سے پہلے بھی موجود ہو۔ فنان نے ملکہ کو معلومات دی۔ ملکہ ایزابیل نے کہا، کیا ہمیں مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ ملکہ ایزابیل میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ جس بھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی اسے نظر آنا شروع ہو جاتا تھا کہ اس کے آس پاس ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ اس کے وہاں موجود ہونے سے پہلے وہاں کیا تھا۔ ملکہ کے ہاتھ سے نکلنے والی سفید روشنی اس چیز میں سے ہوتی ہوئی سفید دھوئے میں سے نکل کر ملکہ کو وہ سب دکھا دیتی تھی اور ملکہ اپنے آپ کو اس منظر کا حصہ محسوس کرنے لگتی تھی۔ فنان کے سوال کا مطلب ملکہ کو اچھی طرح سے پتا تھا۔ ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیوار پر رکھے تھے۔ ملکہ ایزابیل کے آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ارد گرد دھواں پھیل گیا تھا۔ جیسے ہی ملکہ کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہاں ایک چٹیل میدان تھا جہاں بہت سے لوگ لمبے کرتے پہنے اور سر پر کپڑا رکھے تعمیرات میں مصروف تھے۔ وہ چھوٹے پتھروں سے کمرے بنا رہے تھے۔ ایک بار پھر سفید بادلوں جیسا دھواں پھیلا ہوا تھا اور اس کے ختم ہوتے ہی منظر بدل گیا تھا۔ اب ارد گرد اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہاں بہت سی پتھروں سے بنی عمارتیں موجود تھیں۔ یہ عمارتیں 1 منزلہ اور 2 منزلہ تھیں۔ ارد گرد پتھروں سے بنی گلیاں موجود تھیں۔ یہاں پر سامنے ایک بہت بڑی اور بلند عمارت نظر آ رہی تھی جس کے صحن میں کچھ لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں میں کچھ افراد کا حلیہ بہت عجیب تھا، وہ باقی سب سے مختلف تھے۔ ایک شخص جو ان میں شاید سب سے معزز تھا، وہ انہیں ہدایات دے رہا تھا کہ اس عمارت کے آس پاس زیر زمین راستے بناؤ جو خفیہ ہوں اور اس علاقے سے اور اس عمارت سے باہر جاتے ہوں۔ اس کے بعد رات کی تاریکی ہی میں کچھ لوگ سرنگیں کھود رہے تھے۔ ان سرنگوں کی تعداد 4 سے 5 تھی۔ یہ اس عظیم الشان عمارت کے چاروں طرف سے نکالے جا رہے تھے۔ ملکہ نے آنکھیں کھولی تھیں اور دیوار سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ اب فنان کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ گلی کم از کم 4000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ تعمیر انسانوں نے نہیں کی تھی یا اس تعمیر میں کوئی اور طاقت بھی شامل تھی۔ یہ ایک خفیہ راستہ تھا جس میں سے گزر کر عبادت گاہ میں جایا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ راستہ صرف بادشاہ یا خاص لوگ ہی استعمال کرتے ہوں یا صرف خاص مقصد میں ہی استعمال کیا جاتا ہو۔ یہ راستہ مقدس بھی مانا جاتا تھا جو بہت سے مقدس اور خاص مقامات تک رسائی دیتا تھا۔ یہ پرانے یروشلم کے مرکزی دروازے جافا کے پاس شروع ہوتی ہے۔ جافا یا خلیل دروازے کے پاس داؤد مینار بھی ہے اور ویلنگ وال یا البراق دیوار تک جاتی ہے۔ اس دیوار کو یہودی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ قرار دیتے ہیں اور یہاں پر ہی ان کی عبادت یا دعا ہوتی ہے۔ ملکہ نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ مکمل تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ حیرت ہے ملکہ، اتنی پرانی گلی اور اتنی اچھی حالت میں۔ فنان کے لہجے میں ستائش تھی۔ شاید پتھروں کی بنی ہوئی ہے جو بہت کم بوسیدہ ہوتے ہیں۔ ملکہ نے اپنی رائے دی۔
اب دونوں کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ وہ دونوں اب یروشلم کے ان مقدس مقامات تک جا رہے تھے جہاں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تابوت سکینہ یہاں دفن ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے یہاں تک کہ سرنگ ختم ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کھلے میدان جیسی جگہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ یہی جگہ اصل میں ان کی منزل تھی۔ دونوں اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ ملکہ نے سفید رنگ کی مکمل فراک پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا پورے آستین کا پاؤں تک آتا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ فنان کا بھی اندر کا لباس مکمل سفید تھا اور اوپر سیاہ رنگ کا کوٹ زیبتن کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیاہ رنگ کی جدید انداز کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ دونوں اپنے لباس اور وضاحت سے یورپی یہودی لگ رہے تھے۔ اسلام آباد سے سبی جاتے ہوئے جہاز میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ سبھی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے۔ ہواباز نے سبی پہنچنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ 10 منٹ میں سبی ہوائی اڈے پر اترنے والے تھے۔ کیا پارک صافی سبی کے قریب ہی ہے؟ ڈمور نے سوال کیا تھا۔ وہ پروفیسر سارم سے مخاطب تھا۔ جی بالکل، پارک صافی جہاں 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار ہیں وہ سبی سے محض چند کلومیٹر دور ہے۔ پروفیسر سارم نے ڈمور کی بات کا تفصیل سے جواب دیا۔ ڈمور کی معلومات واقعی ہی کمال کی تھیں۔ فہد اور رمنا بھی حیران تھے۔ اس کی معلومات ان سے کہیں زیادہ تھیں۔ پروفیسر مکین خاموش تھا۔ وہ لازمی طور پر یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا۔ کیا ہم وہاں بھی جائیں گے؟ ڈمور نے ایک بار پھر پروفیسر سارم کو مخاطب کیا۔ جی بالکل، اپنے اصل کام کے بعد آپ کو بلوچستان میں موجود ہر پرانی تہذیب کو جاننے کا موقع ضرور ملے گا، پروفیسر سارم نے تسلی دی۔ ڈمور مسکرایا۔ پھر تو یہ بہت خوبصورت سفر ہونے والا ہے۔ یہ سب سن کر فہد اور رمنا بھی خوش ہو گئی۔ پروفیسر مکین مکمل خاموش تھے۔ جانے وہ کیا سوچ رہے تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان سب باتوں کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ سبی ہوائی اڈے پر چند ملازمین نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ وہیں سے اپنی گاڑیوں میں سامان سمیت سوار ہو کر ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ صبح کی مکمل روشنی سے پہلے وہ اپنے ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہلے سے ہی احمدین اور اس کا بیٹا سعد موجود تھے۔ ان دونوں نے پروفیسر سارم اور باقی سب سے ملاقات کی۔ پروفیسر سارم نے انہیں دن 12 بجے دوبارہ بلوا لیا تھا تاکہ وہ اپنا سارا پروگرام تفصیل سے بنا سکیں۔ اس وقت وہ سب تھوڑا آرام کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہے ان کی مقدس دیوار، ملکہ ایزابیل نے فنان سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت تینوں الہامی مذہب کے مقدس مقام پر موجود تھے۔ جی ملکہ، یہ دیوار براق یا دیوار گریا کہلاتی ہے۔ اسے امید کی دیوار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کا مقام ہے جہاں ان کے خیال سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تبھی یہ یہاں گریا وزاری کر رہے ہیں۔ ملکہ نے فنان کی بات کی تائید کی۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ملکہ، اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ فنان کو یہاں مزید کھڑے ہونا وقت کا ضائع ہونا لگا تھا۔ فنان، ابھی نہیں، اگر ہم اتنی دور تک آ گئے ہیں تو اس دیوار کی حقیقت جانے بغیر نہیں جائیں گے۔ آخر پتہ تو چلے کیا یہ واقعی ہی ہیکل سلیمانی ہی کی دیوار ہے۔ یہ دیوار کب تعمیر کی گئی تھی اور کس نے کی تھی، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ملکہ کی بات میں دم تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ ملکہ کی ساری توجہ بڑی بڑی چوکور جیسے اینٹوں پر تھی جو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اس اونچی دیوار پر کہیں کہیں چھوٹی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ دیوار بالکل ایک جیسی نہیں تھی۔ نیچے کی دیوار تو بڑی چوکور اینٹوں سے بنی ہوئی تھی لیکن اوپر چھوٹی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اوپر کی دیوار کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بعد میں بنائی گئی تھی۔ فنان مستقل ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی ان کی طرف توجہ ہو، گو کہ ان کا حلیہ بالکل دوسروں جیسا ہی تھا۔ اس وقت دونوں انسانوں کی شکل میں تھے۔ دیوار کے قریب پہنچ کر ملکہ ایزابیل نے بھی دوسروں کی طرح دیوار پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ فنان البتہ ابھی بھی چوکنا تھا۔ وہ ہر ایک پر نظر رکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک ملکہ دیوار تھام کر کھڑی رہی تھی۔ ملکہ ایزابیل کے سامنے ہر طرف سفید دھند چھا گئی۔ اسی دھند کے آگے وہ سب تھا جو ملکہ دیکھنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے ملکہ نے وہی میدان دیکھا تھا
جو وہ کچھ دیر پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا منظر اس دیوار کے بننے کا تھا۔ کچھ لوگ اس دیوار کو مرکزی اور عظیم الشان عمارت کے گرد بنا رہے تھے، لیکن یہ دیوار اتنی اونچی ہرگز نہیں تھی جتنی اس وقت نظر آ رہی تھی۔ پھر منظر دوبارہ بدلا اور ایک بار پھر اسی دیوار کو مزید اونچا کیا جا رہا تھا۔ وہ سب جلدی میں تھی، شاید یہاں کوئی حملہ ہونے والا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ملکہ ایزابیل نے دیوار سے ہاتھ ہٹا کر دائیں طرف چلنے لگیں۔ اب ان کا رخ قریب کی عمارت تھی۔ جیسے ہی وہ لوگوں سے تھوڑا دور ہوئے، فنان نے ملکہ کو مخاطب کیا، ملکہ، اس دیوار کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ دیوار 3000 سال پرانی ہے یا نہیں، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ یہ کبھی کسی عمارت کا حصہ نہیں تھی۔ یہ اس جگہ موجود عمارت کی فصیل کا حصہ تھی، لیکن یہ دیوار کافی پرانی ہے اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ملکہ نے اپنی رائے دی۔ وہ دونوں اب ایک خوبصورت عمارت کے سامنے موجود تھے۔ یہ عمارت مسجد اقصیٰ تھی۔ وہ اپنے حلیے کی وجہ سے اندر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ یہاں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے۔ وہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کو مشکوک کر دے۔ وہ یہاں عام زائرین کی طرح ہی رہنا چاہتے تھے۔ اس جگہ کا پس منظر کیا ہے؟ ملکہ کی نظریں مسجد اقصیٰ پر تھیں اور وہ اب اس جگہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ ملکہ، یہ یروشلم کا پرانا شہر ہے جسے القدس بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 سے 8 دروازوں کی فصیل میں واقع ہے۔ دراصل صرف یہی جگہ قدس تھی جسے بیت المقدس یعنی پاک گھر کہا جاتا تھا۔ باقی شہر کو تو کافی بعد میں القدس کہا جانے لگا، اور یہی جگہ بہت ہی زیادہ مذہبی حیثیت رکھتی ہے تینوں الہامی مذاہب میں۔ یہاں اقصیٰ، کعبۃ الصغریٰ اور دیوار گریہ واقع ہیں۔ اس کے علاوہ قریب ہی گرجے بھی موجود ہیں جن کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ اقصیٰ کعبۃ الصغریٰ کی عبادت گاہ جس پہاڑی پر واقع ہے اسے کوہ سیہون کہتے ہیں۔ اقصیٰ کی بنیاد نبی یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ کچھ اسے ابراہیم نبی علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں اور اسی کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ سے 40 سال بعد بنائی گئی تھی۔ اس کی اور شہر کی تجدید سلیمان نبی علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کیا گیا تھا جو بعد میں تباہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے یہودی قوم بیت المقدس کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اسی ہیکل سلیمانی میں سلیمان نبی علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ ہیکل سلیمانی بنایا ہی تابوت سکینہ کے لیے گیا تھا۔ بعد میں سائرس نے یہودیوں کو دوبارہ شہر آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ شہر اور بیت المقدس دوبارہ آباد کیے گئے، لیکن یہاں پر تابوت سکینہ نہیں ملا جو تباہی کے بعد بابل کے لوگ لے گئے تھے۔ یہ تقریباً 3000 سال پرانی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تابوت سکینہ 2700 سال پہلے لاپتہ ہو گیا اور دوبارہ نہیں ملا، حالانکہ ہیکل سلیمانی 2 بار تعمیر کیا گیا تھا۔ فنان نے ملکہ کو مکمل تاریخ سے آگاہ کیا تو ہیکل سلیمانی سوائے دیوار کے اب موجود نہیں ہے۔ ملکہ نے تصدیق چاہی۔ بالکل ملکہ، یہ مسمار کر دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی پیدائش اور تبلیغ اسی شہر کی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ان کے ہاتھوں اپنا مذہب تبدیل کیا اور اس جگہ پر کچھ گرجے تعمیر کر لیے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ گرجے ہیکل سلیمانی والی جگہ پر تعمیر کیے گئے یا اس کے آس پاس، لیکن یہودی اسے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب اس شہر کو فتح کیا تب انہوں نے کعبۃ الصغریٰ جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے اس پر گنبد بنایا جو اب بھی موجود ہے اور آپ سامنے دیکھ بھی سکتی ہیں۔ دراصل یہ ایک چٹان پر بنایا گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے ہر نبی کے لیے مقدس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے لیے یہ خاص تھی۔ اس کے علاوہ موجودہ مسجد اقصیٰ بھی تبھی بنائی گئی تھی۔ دونوں عمارتیں ہی شاندار ہیں۔ ملکہ نے ان کے فن تعمیر کی تعریف کی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اب وہ کعبۃ الصغریٰ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ملکہ، کعبۃ الصغریٰ کے ساتھ یہ آپ جو چھوٹی سی عمارت دیکھ رہی ہیں یہ ایک تہخانہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل بیت المقدس یہی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں کے قبلے کے علاوہ
مسلمانوں کا بھی قبلہ اول تھی۔ ویسے زیادہ تر کے خیال میں یہ سارا حصہ جو مسجد اقصی کعبۃ الصغریٰ اور یہ میدان ہے سبھی بیت المقدس میں آتا ہے اور یہ سارا ہی قبلہ ہے۔ قبلہ اول کے اس حصے کے علاوہ یہ جو نیچے کی طرف صحن ہے، یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ کچھ کے خیال میں شاید یہی سب سے مقدس جگہ ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس سب پر قبضہ چاہتے ہیں اور یہاں ایک بڑی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جسے وہ پرانا نام دیں گے، یعنی ہیکل سلیمانی، جس کا وہ ایک نقشہ بھی بنا چکے ہیں اور اسے صدیوں پرانا نقشہ قرار دیتے ہیں۔ اور ملکہ، سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم اس تہخانے میں جا رہے ہیں، یہاں پر ہمیں کئی راز مل سکتے ہیں۔ فنان نے ملکہ ایزابیل کو اپنا اگلا منصوبہ بتایا۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ کوئی طریقہ نکالو وہاں تک پہنچنے کا۔ ملکہ نے فنان کو نئی ذمہ داری سونپی۔ وہ دونوں اب اس صحن کا کوئی تنہا گوشہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں اب کعبۃ الصغریٰ کے اندر ایک غارنما جگہ پر جانا ہے۔ اس کے بعد ہماری منزل وہ سرنگیں ہیں جو ان عمارتوں کے پاس ہی موجود ہیں جس سے وہ مسجد اقصی کی بنیادوں تک رسائی چاہتے تھے۔ ان کے خیال سے پرانا معبد اس کے نیچے دفن ہے، تابوت سکینہ سمیت، اس لیے وہ بہانے بہانے سے اسے کھودتے رہتے ہیں۔ ایک بار ان سرنگوں میں ایک گڑھا بن گیا تھا اور ایک افواہ گردش کرنے لگی تھی کہ تابوت سکینہ اس گڑھے سے مل گیا ہے اور اسے خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے نہ ملنے کا شور محض سچ چھپانے کے لیے ہے۔ فنان نے ملکہ کو کچھ عرصے ہونے والے واقعے سے آگاہ کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بات میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ ملکہ ایزابیل اب اس کا خیال جاننا چاہتی تھیں۔ ملکہ، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ملا ہوگا۔ بغیر آگ کے دھواں نہیں پھیلتا۔ ہمیں اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر فنان نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میرا ہاتھ تھام لے ملکہ۔ فنان نے اپنا ہاتھ ملکہ کی طرف بڑھایا۔ ملکہ نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی، وہ ویران گوشہ ایک بار پھر ویران ہو چکا تھا۔ ایپیسوڈ 5۔ وہ سب اس وقت ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے اور انتظار ہو رہا تھا احمدین اور اس کے بیٹے سعد کا۔ کیا ہماری تیاریاں مکمل ہیں؟ ڈمور پروفیسر سارم سے مخاطب تھا۔ شاید اسے بہت جلدی تھی۔ پروفیسر مکین نے اسے ایک نظر دیکھا مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ رمنا اور فہد کو اس کا رویہ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ آج ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں، ہم صرف مہر گڑھ کا راستہ دیکھیں گے، اسی نام سے موجود پاس کے گاؤں کی طرف جائیں گے۔ ہو سکتا ہے باہر سے کھنڈرات بھی دیکھیں، اس کے لیے ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا اصل کام کل سے شروع کریں گے۔ پروفیسر سارم نے آج کا ارادہ بتا دیا۔ اتنے میں احمدین اور سعد بھی پہنچ گئے۔ پروفیسر سارم کو ابھی بہت سی باتیں طے کرنی تھیں، اس لیے ان کے آتے ہی وقت ضائع کیے بغیر آگے کے معاملات پر بات ہونے لگی تھی۔ یہ بات اسلام آباد میں بھی طے کر لی گئی تھی کہ ان 5 کے سوا کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ان کی آمد کا اصل مقصد تابوت سکینہ کی تلاش ہے۔ اس لیے پروفیسر سارم ان سے آگے کے منصوبے پر بات کر رہا تھا، کیونکہ ان کی گفتگو اردو میں ہو رہی تھی۔ اسی بنا پر مکین اور ڈمور کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجموعی طور پر 5 لوگ ہیں، اور اگر تم 2 بھی شامل ہو تو یہ تعداد 7 تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہمیں وہاں کام کرتے ہوئے انتظامیہ یا کسی اور کی طرف سے مزاحمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ یہی پہلی پریشانی تھی جس کے بارے میں پروفیسر سارم سارا راستہ سوچتے ہوئے آئے تھے۔ اگر آپ کے پاس کسی ادارے کا اجازت نامہ ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ مہر گڑھ ایک ویرانے میں ہے، وہاں پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے۔ اگر ہم اپنی گاڑیاں پاس کی جھاڑیوں میں چھپا دیں تو کسی کو بھی ہماری وہاں موجودگی کی خبر نہیں ہوگی۔ زیادہ عرصہ اگر ہمارا کام چلتا ہے تو ہمیں انتظامیہ کو مطمئن کرنا ہوگا۔ ویسے اگر ہم پہلے ہی انتظامیہ سے بات کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اگر کسی غیر ملکی ادارے کی طرف سے اجازت نامہ ہو کہ آپ ایک تاریخی جگہ کی کھدائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ احمدین کا اشارہ لازمی طور پر پروفیسر مکین اور ڈمور کی طرف تھا۔
وہ دیکھنے میں غیر ملکی لگ رہے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پروفیسر سارم نے سوال کیا۔ اس سے پہلے تو وہ تنہا آتا تھا اور انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اگر کبھی کسی نے پوچھا بھی تو جامعہ کا حوالہ کافی ہوتا تھا، لیکن اس بار معاملہ الگ تھا اور دوسرا انہیں اس میں کافی دن لگ سکتے تھے۔ ہمیں بلوچستان کے آثار قدیمہ کی انتظامیہ سے باقاعدہ اجازت لینی چاہیے، جس کے لیے ہمیں کوئٹہ جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے یہ اجازت ہمیں مل جائے گی۔ اس طرح مقامی پولیس اور ضلع انتظامیہ بھی ہماری مدد کرنے کی پابند ہوگی۔ آج اگر آپ مہر گڑھ جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، لیکن کل آپ کوئٹہ چلے جائیں۔ احمد دین نے اپنا مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں، ابھی تو مہر گڑھ کے لیے نکلتے ہیں۔ پروفیسر سارم نے سب کو اشارہ کیا اور خود بھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہوٹل سے نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے کمرے اچھی طرح سے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد وہ حصہ بھی بند کر دیا تھا جو انہوں نے اپنے لیے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ ڈمور نے اپنے پاس موجود جدید کیمرہ وہاں نصب کیا۔ یہ کیمرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا، جسے آپ جہاں چاہیں نصب کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ ہوٹل کی عمارت سے باہر نکل آئے تھے۔ احمدین اور سعد، تم رمنا اور فہد کے ساتھ ان کی جیپ میں جاؤ گے، ہم لوگ آپ کے پیچھے دوسری گاڑی میں ہوں گے۔ چاروں نے سر ہلایا تھا اور جیپ میں سوار ہونے لگے تھے۔ فہد اور رمنا اگلی نشستوں پر تھے، جبکہ پیچھے سعد اور احمدین تھے۔ انہوں نے اپنا موٹر سائیکل وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ پجیروں میں آگے کی نشست پر پروفیسر سارم اور پروفیسر مکین تھے۔ ڈمور پچھلی نشست پر تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ہوٹل سے باہر نکل آئیں۔ یہ ہوٹل ہائی وے پر تھا، سڑک کافی اچھی بنی ہوئی تھی، اس لیے ان کی رفتار تیز تھی۔ تو پھر کیا طے ہوا؟ گاڑی کے چلتے ہی پروفیسر مکین نے سوال کیا۔ ویسے تو ڈمور بھی جانتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں تھا کیونکہ اس نے ساری گفتگو محفوظ کر لی تھی۔ یہ سب نہ اس نے صرف کہیں بھیجنا تھا بلکہ خود بھی ٹرانسلیٹنگ سافٹ ویئر میں ڈال کر اس کا مطلب بھی جاننا تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ کیا وہ ان کو سچ بتاتا ہے یا نہیں۔ احمدین کا خیال ہے پہلے ہمیں کوئٹہ جا کر اجازت لینی چاہیے، اس طرح ہمارے طویل کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں سرکاری طور پر مدد بھی مل جائے گی۔ کام لمبا ہونے کی صورت میں ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا۔ پروفیسر سارم کو اندازہ تھا کہ اسے ہر بات صاف رکھنی ہے، اسی لیے سب کچھ بتا دیا۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ پروفیسر مکین سارم کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ پاکستانی تھے، یہاں کے ماحول کو بہتر سمجھتے تھے، دوسرا وہ یہاں پر پہلے بھی آتے رہے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں سب کچھ قانونی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی ہمیں کون سا وہاں سے کچھ چرانا ہے، صرف معلومات ہی تو چاہیے۔ رہا مسئلہ تابوت سکینہ کا کہ اگر وہ ہمیں مل گیا تو پھر کیا ہوگا، یہاں ہم سب اس وعدے کے پابند ہیں جو آپ سے کر چکے ہیں، لیکن اسے باہر کیسے لے کر جانا ہے وہ آپ کا کام ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ سبی ہوٹل تک آپ کی مدد کر سکیں گے۔ پروفیسر سارم نے سب کچھ واضح کر دیا تھا، انہیں اس تابوت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ڈمور اور پروفیسر مکین مطمئن ہو گئے۔ دوسرا تابوت ملنے کی صورت میں اسے یہاں سے لے جانے کی ذمہ داری ڈمور کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یہ سب بہت آرام سے کر لے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم کل کوئٹہ جا رہے ہیں تاکہ قانونی تقاضے پورے کر لیں۔ پروفیسر مکین نے بھی اپنا ووٹ اجازت لینے کے حق میں دے دیا تھا۔ ڈمور نے بھی کندھے اچکا کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ وہ بولان پاس کے قریب سے گزرتے ہوئے دھدڑ کچی کے قریب پہنچ گئے۔ سبی سے یہ 30 کلومیٹر کی دوری پر تھی، لیکن مہر گڑھ پہنچنے کے لیے مزید وقت لگا تھا۔ پھر بھی وہ 50 منٹ کے اندر مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ مہر گڑھ بالکل ویران جگہ پر تھا، مگر اس سے تھوڑا ہٹ کر ایک گاؤں نظر آ رہا تھا جس کا نام بھی مہر گڑھ تھا۔ احمدین یہاں کا ہی رہنے والا تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا، اس کی آبادی بہت کم تھی۔ مہر گڑھ کے آثار قدیمہ کے آنے سے 5 منٹ پہلے انہیں مہر گڑھ کا بورڈ بھی نظر آیا تھا۔ ارد گرد کا علاقہ بنجر تھا، کہیں کہیں جھاڑیاں تھیں اور کچھ سرسبز بھی تھیں۔ یہ آثار قدیمہ پکی سڑک سے زیادہ دور نہیں تھے۔ یہاں سے کچھ ہٹ کر ایک دریا بھی گزرتا تھا، شاید کسی زمانے میں وہ مہر گڑھ کے قریب سے بھی گزرتا ہوگا،
مگر اس وقت یہ آثار قدیمہ ایک بیابان مقام تھا جہاں سے تھوڑی دیر پر چند کھیت بھی تھے۔ انہوں نے آگے جانے یا گاڑی سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ سب صرف علاقے کی موجودہ صورتحال جاننا چاہتے تھے۔ فہد نے یہ سب پہلی بار دیکھا تھا، جبکہ باقی سب تو کبھی نہ کبھی یہاں آ چکے تھے۔ وہ دونوں ایک خاموش زیر زمین راہداری میں کھڑے تھے۔ یہ کعبۃ الصغریٰ کی اندرونی راہداری تھی جو مقدس چٹان کی طرف جاتی تھی۔ یہ ایک غار نما راستہ تھا جو ہر طرف سے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں ایک چھوٹا سا غار نما کمرہ بھی تھا۔ وہ دونوں اس راہداری سے چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے جہاں کچھ لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی وہاں دو زانوں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی باقی سب وہاں سے جانے لگے تھے۔ ملکہ اور فنان اسی بات کے انتظار میں تھے۔ دونوں اب وہاں تنہا تھے۔ کمرے کی چھت کافی نیچی تھی۔ وہاں انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے باہر نکلنے کے لیے چند قدم بڑھائے تھے، مگر جانے پھر کیا خیال آیا تھا اور ملکہ نے وہاں رک کر پاس موجود ستون پر ہاتھ رکھ دیا۔ ملکہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ منہ سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اتنے میں دو لوگ اور کمرے میں داخل ہو گئے، لیکن ان دونوں پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ وہ آتے ہی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جانے کون سے مذہب کے تھے، فنان کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ ملکہ ایزابیل کی آنکھیں بند کرتے ہی اس کی اندر کی آنکھ کھل گئی۔ وہاں ہر طرف سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ اس سفیدی میں سے جو چیز ملکہ کو سب سے پہلے نظر آئی وہ ایک بزرگ تھے، ایک سفید لمبی داڑھی والے ضعیف آدمی۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے ایک سفید چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔ وہ غالباً ایک لاٹھی تھی جو شاید سہارے کے لیے تھی۔ اس کے بعد ایک اور منظر نظر آیا۔ اس منظر میں بھی کچھ لوگ یہاں عبادت میں مصروف تھے۔ منظر ایک بار پھر بدلا تھا اور اب یہاں کچھ لوگ بیٹھ کر کسی مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے۔ جو لوگ اب یہاں موجود تھے ان کے لباس اور حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بڑی شخصیات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی کچھ لوگ مذہبی پیشوا کے روپ میں بھی نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور آتا یا کمرے میں موجود لوگ اپنی عبادت سے فارغ ہوتے، ملکہ ایزابیل نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فنان بھی ملکہ کے پیچھے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اب ان کا رخ اس چٹان کی طرف تھا جس پر گنبد بنایا گیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ایک چٹان تھی جس کے چاروں طرف جنگلہ بنا ہوا تھا۔ اس چٹان پر ایک گول کمرہ نما گنبد تھا۔ عمارت میں اندر کی طرف بہت ہی خوبصورت نقش نگاری کا کام کیا گیا تھا۔ اس کی اونچائی 2 منزل کے برابر تھی۔ اس کی خوبصورتی سے وہ دونوں بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ ملکہ کی کوشش تھی کہ وہ اس چٹان کو چھو کر اس کے بارے میں مکمل معلومات لے سکیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس غارنما کمرے کی نسبت رش زیادہ تھا۔ دوسرا، یہاں کافی ملازم بھی آ جا رہے تھے۔ اندر تو ملکہ نے روح کے سکون کی دیوار قرار دی جانے والی اس دیوار کو چھو کر معلومات لے لی تھی، لیکن اب یہاں اسے یہ مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی وہ ارد گرد دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی نظر ایک ایسے جوڑے پر پڑی جو شاید پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور مقامی شخص بھی تھا جو انہیں ہر چیز کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا۔ ملکہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ دیواروں پر موجود نقش نگاری کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں موجود ستونوں کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر ملکہ ایزابیل کی خواہش کے مطابق وہ ان جالیوں کی طرف آ گیا جو اس چٹان کے گرد موجود تھیں۔ وہ جوڑا آگے ہو کر اس چٹان کو دیکھنے اور چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی بات کا ملکہ کو انتظار تھا۔ اس نے ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھتے ہوئے لمبا ہاتھ بڑھا کر چٹان کو چھو لیا تھا۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے اس کے بارے میں معلومات لے رہی تھی۔ سفید چٹان سامنے سے ہٹی تھی اور سامنے کا منظر ملکہ کے لیے بے انتہا حیرت کا باعث تھا۔ وہاں ایک باروب شخص موجود تھا۔ وہ چٹان کے اوپر کھڑا تھا اور بہت سے لوگ اس چٹان کے ارد گرد موجود تھے۔ وہ شخص شاید ان کو کسی بات کا درس دے رہا تھا۔ اس چٹان کے آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے، ان میں بچے اور خواتین بھی تھے۔ یہ چٹان ایک پہاڑی پر موجود تھی اور اس کے ارد گرد بھی بہت سے پہاڑ تھے۔ انہی پہاڑوں پر ہر طرف چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ اب منظر سفید دھند میں گم ہو گیا اور اب وہاں ایک نیا منظر ابھر رہا تھا۔ ہر طرف شور تھا، گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ سامنے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی نقشہ تھا۔ وہ شاید کسی عمارت کی تعمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں تعمیراتی کام تیزی سے جاری تھا۔
ایک ساتھ ہی وہاں کافی کچھ بن رہا تھا۔ ایک بار پھر منظر بدلا۔ اس چٹان پر ایک نوجوان بہت ہی سادہ حلیے میں موجود تھا۔ وہ شاید لوگوں سے ان کے مسائل سن رہا تھا، لیکن اب کی بار عمارتیں تو اس چٹان کے پاس موجود تھیں، لیکن ان کا مقام اور حیت بدل چکی تھی۔ منظر ایک بار پھر سفید چادر سے سورج کی طرح طلوع ہوا تھا۔ اس دفعہ منظر رات کا تھا۔ رات کے اندھیرے کے باوجود ملکہ دیکھ سکتی تھی کہ وہاں عمارتیں اور ان کی حیت ایک بار پھر بدل چکے تھے، بلکہ وہاں بہت سی نئی عمارتوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں دن کا سما تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی محفل جاری ہو۔ وہاں سب کچھ اتنا روشن اور سحر انگیز تھا کہ ملکہ کے لیے اس منظر میں مزید رکنا ممکن نہیں تھا۔ ملکہ ایزابیل کی توجہ اب کسی طرف نہیں تھی، لیکن فنان ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھا۔ کسی وقت بھی صورتحال خراب ہو سکتی تھی۔ ملکہ کو چٹان پر ہاتھ رکھے ہوئے کچھ دیر گزر چکی تھی۔ فنان اب چاہتا تھا کہ ملکہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ ملکہ ہاتھ ہٹا کر کھڑی ہوتی، اس پر اسی جوڑے میں سے اس عورت کی نظر پڑ چکی تھی۔ وہ کچھ حیران ہو کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فنان کو حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ فنان نے کچھ بھی کہے بغیر ملکہ کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی اس عورت نے گھبرا کر ساتھ موجود مرد کو متوجہ کرنے کے لیے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، تبھی فنان نے اپنا کام کر دکھایا۔ ان دونوں مرد اور ساتھ موجود عورت نے جب وہاں دیکھا تو وہ جگہ تو خالی تھی، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اس عورت کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ساتھ موجود مرد دوبارہ عمارت کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ وہ عورت خوفزدہ نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اپنا لمبا سا ہاتھ آگے کی طرف نکال کر اس چٹان کو چھو رہی تھی۔ نہ جانے ان جالیوں سے اس نے ہاتھ اندر کیسے ڈالا اور اب کہاں غائب ہو چکی تھی۔ وہ عورت سہم چکی تھی اور اپنے ساتھ موجود مرد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ بلکہ سب نے اس کا مذاق اڑانا تھا۔ وہ بار بار خوفزدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر اب اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ سب اس وقت ہوٹل کے پاس موجود تھے۔ سارا حصہ بک ہونے کی وجہ سے ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ احمدین اور ساتھ جا چکی تھی۔ احمدین کو صبح ان کے ساتھ کوئٹہ جانا تھا۔ وہ سبھی جا رہے تھے کیونکہ ان سب کو اپنا اندراج کروانا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی سرکاری وفد ان کے کام کا جائزہ لینے یا معاونت کی غرض سے آ جائے۔ ایسے میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں چاہتے تھے۔ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد ان کا مقامی انتظامیہ سے رابطے کا بھی ارادہ تھا۔ پروفیسر مکین آج اچھے مزاج میں تھے۔ ہلکی پھلکی بات چیت چل رہی تھی۔ پروفیسر صاحب، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ڈمور نے پروفیسر مکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی شاید ماحول کی خوشگواری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جی ضرور، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ پروفیسر مکین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ باقی سب بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کی ایک معاملے میں رائے لینا چاہتا ہوں۔ ایتھیوپیا کے ایک گرجا گھر میں تابوت سکینہ کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہاں اس گرجا گھر میں نہ صرف ایک تابوت موجود ہے، بلکہ اس تابوت کی شبیہ اور بہت سے ایتھیوپین گرجا گھروں میں موجود ہیں۔ اسے تاریخی طور پر کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ اس سے ہٹ کر کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس دعوے کو جانچنے کی کوشش کی؟ کوئی ٹھوس بنیاد ہے اس بات کی کہ وہاں موجود صندوق سکینہ ہو سکتا ہے؟ ڈمور کا سوال ایسا تھا جس میں رمنا کو بھی بہت دلچسپی تھی۔ باقی سب بھی پروفیسر مکین کی تحقیق جاننے کے لیے پرجوش تھے۔ تم ایتھیوپیا کے چرچ لیڈی میری زین کی بات کر رہے ہو؟ پروفیسر مکین نے تصدیق چاہی۔ جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، ڈمور نے جواب دیا۔ ایتھیوپیا کے علاقے میں اقصم میں واقع یہ چرچ بہت پرانا ہے، لیکن خستہ ہونے کی بنا پر 1950 عیسوی میں نیا بنایا گیا تھا، جو پرانے چرچ کے قریب ہی ہے۔ اس چرچ کی تعمیر تیسری بار کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہلے بھی ایک بادشاہ کی عبادت گاہ تھی۔ جب بادشاہ نے اور اس کے ساتھیوں نے عیسائیت قبول کی تو انہوں نے اسے چرچ میں تبدیل کر دیا۔
پرانے چرچ میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، نئے میں وہ آ سکتی تھیں، لیکن شاید صحن تک اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی چرچ میں تابوت سکینہ کی موجودگی کا اب بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ کو باقی دنیا میں آرک آف دا کووننٹ کہا جاتا ہے، البتہ مسلم دنیا میں قرآن کے حوالے سے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ ایک برطانوی پروفیسر نے اس پر 1992 میں اپنی ایک تحقیق میں کہا تھا کہ 1941 میں جب وہ ایک آرمی آفیسر تھا، اس نے خود اس صندوق کا جائزہ لیا تھا جو لکڑی سے بنا ہوا تھا اور بالکل خالی تھا۔ مقامی طور پر اسے جتنی مرضی اہمیت دی جائے، باقی دنیا میں اس دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پروفیسر مکین نے اپنے حوالے سے کوئی رائے نہیں دی، لیکن اس سب کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسے ہی سچ سمجھتے ہیں۔ بلکہ بلقیس کے حوالے سے بھی تو کچھ دعویٰ وہاں کے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ دونوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ رمنا نے پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم سے سوال کیا۔ ڈمور نے ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا، مطلب وہ بھی کافی تحقیق کر کے آئی تھی۔ ڈمور بھی یہی پوچھنے والا تھا، اس لیے وہ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھا۔ فہد کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن ملکہ بلقیس کا ذکر سن کر اسے بھی دلچسپی ہو گئی۔ ملکہ بلقیس کا سلیمان نبی علیہ السلام کے پاس یروشلم جانا، ان کا دین قبول کرنا، ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا قرآن سے تو ثابت ہے، لیکن ملکہ بلقیس کا ان کے ساتھ شادی کرنا یا ان کے ہاں بیٹا ہونا یہ سب ثابت نہیں۔ ملکہ بلقیس سبا نام کی ریاست پر حکومت کرتی تھی، ان کا دارالخلافہ شاید آج کے یمن میں تھا۔ اس بات پر پروفیسر سارم نے تفصیل سے وضاحت دی۔ بالکل درست کہا آپ نے پروفیسر سارم، ان کا یہ دعویٰ کہ ملکہ بلقیس کے بعد ان کا اور سلیمان نبی علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ بنا تھا اس علاقے کا جسے آج ایتھیوپیا کہا جاتا ہے، وہ تابوت سکینہ کی وہاں موجودگی کی یہی دلیل دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا اپنے والد سلیمان نبی کو ملنے گیا تھا اور تابوت سکینہ لے آیا۔ پروفیسر مکین نے پروفیسر سارم کی بات میں مزید اضافہ کیا۔ ان کا اس پر حتمی اندازہ یہ بات عیاں کر رہا تھا کہ وہ اس پر مکمل تحقیق کر چکے ہیں۔ وہ اس روایت یا دعوے کو درست نہیں مانتے۔ مطلب آپ دونوں کے خیال میں تابوت وہاں نہیں ہے، صرف دعویٰ کیا جاتا ہے؟ ڈمور صاف جواب چاہ رہا تھا۔ میرے خیال سے اس کا یہی مطلب ہے، پروفیسر سارم نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر جانے لگے۔ ان کو جاتا ہوا دیکھ کر باقی سب بھی سونے کے لیے اٹھ گئے۔ صبح ان کو کوئٹہ جانا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے جب تک آنکھیں کھولی وہ چاند پر اپنی عارضی قیامگاہ میں موجود تھے۔ چاند کی ملکہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہوا ہوگا، اس لیے اس نے فنان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ملکہ ایزابیل خود تو پرسکون تھی، لیکن فنان بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ملکہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ فنان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم دوبارہ جا کر معلومات کر لیں گے، حلیہ بدل لیں گے، تم کیوں اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ ملکہ، میں جانتا ہوں کہ ہم دوبارہ جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر جائیں گے بھی، لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ اگر وجہ یہ نہیں تو پھر کس بات سے خوف زدہ ہو؟ ملکہ حیران تھی کہ کون سی چیز سے وہ بے چین ہے جبکہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ملکہ، زمین کے اس چاند پر جہاں ہم لوگ موجود ہیں، یہاں زمین پر واقع ایک ملک امریکہ کا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ فنان نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو اس سے ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ملکہ ایزابیل حیران ہوئی۔ ملکہ، مجھے شک ہے کہ وہ ہماری موجودگی سے واقف ہیں یا کم از کم اسے محسوس کر رہے ہیں۔ ملکہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ جی ملکہ، فنان نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ملکہ نے قدم کمرے سے باہر بڑھا دیے تھے۔ فنان نہ سمجھتے ہوئے بھی ملکہ کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اس عارضی پناہ گاہ سے باہر نکل کر ملکہ نے اپنا ہاتھ چاند کی زمین کو لگایا اور دوسرا ہاتھ فنان کی طرف بڑھا دیا تھا، جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ فنان سمجھ چکا تھا کہ ملکہ کیا کرنے والی ہے، وہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کر چکی ہے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، جب فنان کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس نے خود کو ایک غار میں پایا۔ ملکہ ایزابیل بھی وہاں موجود تھی اور ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ملکہ، ہم اس وقت کہاں ہیں؟ فنان نے سوال کیا۔
اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ہم اس وقت زمین کے چاند پر ہی موجود ہیں، لیکن اس چاند کے اوپر نہیں بلکہ اندر۔ ملکہ مسکرائی۔ جوابی طور پر فنان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آخر وہ چاند کائنات کی ملکہ تھی، بھلے وہ اپنی کائنات میں موجود نہیں تھی، پر تھی تو چاند پر ہی۔ اب بتاؤ یروشلم کا کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں وہاں دوبارہ جانا ہے؟ ملکہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمیں دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم مسجد اقصی کے پاس موجود سرنگوں میں جائیں گے، جن میں وقتاً فوقتاً کھدائی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم شہر سے تھوڑا ہٹ کر جہاں داؤد نبی علیہ السلام کا محل دریافت ہوا ہے وہاں پر جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری وہاں کی کھوج مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ فنان نے ملکہ کو تفصیلات بتائیں۔ ٹھیک ہے، پھر کب تک چلنا چاہیے؟ ملکہ اس کے منصوبے سے متفق تھی۔ ملکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت وہاں شام ہونے والی ہے، تو ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ میرے خیال سے ہمیں صبح کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح کے وقت سبھی تیار تھے۔ کوئٹہ کے لیے سفر کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ احمدین ان کے ہمراہ تھا۔ اس کے پاس مقامی معلومات ان سب سے زیادہ تھیں۔ سبی سے کوئٹہ کا سفر 3 گھنٹے کا تھا۔ وہ 7 بجے ہوٹل سے نکل آئے تھے۔ ان کو امید تھی کہ وہ 10 بجے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ فہد کے لیے یہ سب بہت انوکھا تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی بلوچستان کا سفر نہیں کیا تھا۔ احمدین ان کی جیپ میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے کوئٹہ کے بارے میں معلومات دے رہا تھا۔ رمنا کی مکمل توجہ سڑک کے پار ڈھلوانوں اور زمین پر تھی۔ اسے یہ سب ہمیشہ سے بہت پرکشش لگتا تھا۔ اس سرزمین کو زمین کا مارس ایسے ہی نہیں کہتے۔ اکتوبر کا اختتام تھا، گو کہ سبی میں ابھی گرمی تھی، لیکن کوئٹہ کا موسم یہاں سے مختلف تھا۔ جیسے جیسے کوئٹہ قریب آ رہا تھا، موسم خوشگوار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے، ڈمور نے تعریف کی۔ تم نے ٹھیک کہا، مجھے 1976 کا سبی یاد ہے۔ آپ سبی کے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹاپ پر غیر ملکیوں کو عام دیکھ سکتے تھے۔ میں اپنے سارے خاندان کے ساتھ آیا کرتا تھا اور ہم نے ٹرین اور بس پر سبی سے کوئٹہ کا سفر کیا تھا۔ سبی میں دیکھنے کی اتنی جگہیں ہیں کہ آپ کو کم از کم 1 ہفتہ درکار ہے۔ پروفیسر مکین نے پرانی یاد تازہ کی۔ پروفیسر سارم اس بات سے واقف تھا، لیکن ڈمور حیران ہو رہا تھا۔ کیا سب کچھ اتنا محفوظ تھا؟ ڈمور کے سوال پر پروفیسر مکین نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آپ کبھی سیاحت کی غرض سے بھی تشریف لائیں یہاں؟ پروفیسر سارم نے لطیف سا طنز کیا۔ وہ اس وقت اپنی توجہ گاڑی چلانے پر مرکوز رکھے ہوئے تھے۔ ڈمور نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ دونوں اسے کیا جتا رہے تھے۔ سیاحت کے لیے کبھی پاکستان میں یورپ سے بسیں آیا کرتی تھیں۔ یہ سب تو افغان روس جنگ کے بعد ختم ہوا تھا۔ پروفیسر مکین نے بھی اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ڈمور نے پاکستان میں پہلی بار سفر 2000 میں کیا تھا، اس لیے یہ سب اس کے لیے اچنبھے کا باعث تھا۔ کچھ دیر گاڑی میں مکمل خاموشی رہی، لیکن ڈمور کو پتہ نہیں کس بات کی بے چینی تھی۔ کیا اجازت مل جائے گی؟ اور اگر پھر ہماری جاسوسی کی گئی تو؟ ڈمور ان دونوں سے ہی مخاطب تھا۔ گاڑی میں وہ دونوں ہی اس وقت موجود تھے۔ پروفیسر سارم نے جواب نہیں دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مکین نے سارم کو دیکھا، پھر اپنا رخ موڑ کر پیچھے بیٹھے ڈمور کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلی بات، ہمارے پاس عالمی آثار قدیمہ کی کھوج کا اجازت نامہ موجود ہے اور مہر گڑھ عالمی ورثہ ہے۔ دوم، ہم وہاں نہ چوری چھپے جا رہے ہیں نہ کچھ چوری کر رہے ہیں۔ اور رہا مسئلہ کہ اگر وہاں تابوت سکینہ ہوا تو تم اسے وہاں سے کیسے نکالو گی، تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام صرف اسے ڈھونڈنے یا زیادہ سے زیادہ ہوٹل پہنچانے تک کا ہوگا۔ باقی اگر وہ تابوت یہاں موجود بھی ہوا تو کہیں دبا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ کسی خاص کمرے میں ہوگا۔ ہم جب اس کمرے تک پہنچیں گے ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی وہاں موجود ہر چیز پہلے ہم ہی دیکھیں گے۔ جب تک کسی اور کو خبر ہوگی اسے محفوظ کر لینے کا تمہارے پاس کافی وقت ہوگا۔ پروفیسر مکین کافی سنجیدہ تھے۔ ڈمور مطمئن ہو گیا۔ اس سے پہلے اجازت نامہ لینے کا سن کر وہ اندر سے کچھ پریشان تھا۔
11 بجے سے کچھ پہلے وہ صوبائی آثار قدیمہ کے دفتر میں موجود تھے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ سارم اور مکین کے حوالے بہت مضبوط تھے۔ مکین تو آثار قدیمہ کی ایک عجائب گھر کے نگران بھی تھے۔ ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی موجودگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، صرف ان کو واپسی پر اپنی رپورٹ جمع کروانی تھی، جس کا مقصد ان معلومات کو اکٹھا کرنا تھا۔ ویسے بھی 2000 عیسوی کے بعد یہاں کوئی کھوج نہیں ہوئی تھی۔ عالمی ادارے مہر گڑھ کو کھویا ہوا خزانہ قرار دیتے تھے۔ ایسے میں کسی عالمی کوشش سے ہر لحاظ سے فائدے کی امید تھی۔ مقامی مددگار کے طور پر احمدین اور سعد کا نام دے دیا گیا تھا، اس لیے افسران کو اجازت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی رکاوٹ آتی بھی کیسے؟ اٹلی کے سفارت خانے سے محکمہ آثار قدیمہ کی وزارت کو ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سب تو رسمی کارروائی تھی۔ واپسی پر پروفیسر سارم کے مشورے سے سب نے کھانا کھانے کے بعد کچھ خریداری کی تھی۔ کوئٹہ کا چکر لگایا گیا اور واپسی کے لیے ایک لمبا اور مختلف راستہ اختیار کیا گیا۔ پتہ نہیں پروفیسر مکین اور سارم ایسا کیوں کر رہے تھے۔ رمنا اور فہد کو سمجھ نہیں آیا۔ فہد البتہ خوش تھا، اسے کوئٹہ کی خوبصورتی دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ فہد کو لوگوں کا اسے مڈل ارتھ قرار دینا بالکل درست معلوم ہو رہا تھا۔ سبی کے ارد گرد کی خوبصورتی بھی لاجواب تھی۔ ان کو تو صرف سبی کی گرمی سے ہی ڈرایا جاتا تھا، لیکن اس کی تاریخی اہمیت پر کبھی بات ہی نہیں کی گئی۔ اس جگہ پر پہلے وقت میں زیادہ سیاحت ہوتی تھی، مگر اب کسی کے سامنے سبی کا نام بھی لیا جائے تو لوگ آپ کو پاگل ہی خیال کریں گے۔ یہاں پر سڑکیں کافی اچھی حالت میں تھیں۔ فہد کو کم از کم اس بات کی امید نہیں تھی۔ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، شاید اس کی وجہ سڑکیں نہیں بلکہ تعلیم اور غربت ہے۔ یروشلم پر صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ قدم بقدم یروشلم کی سڑکوں پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ ارد گرد گاڑیوں کی تعداد بہت کم تھی اور چلنے والے ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے۔ ملکہ ایزابیل اور فنان نے آج حلیہ بدلا ہوا تھا، گو کہ آج بھی وہ کوئی یورپی سیاح ہی لگ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے چلتے اچانک ہی ملکہ رک گئی۔ وہ حیران ہو کر اپنے دائیں طرف دیکھ رہی تھی۔ ملکہ کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے فنان نے اس سمت دیکھا۔ وہ سڑک کنارے ایک چٹان نما پتھر کی طرف متوجہ تھی۔ فنان نے آہستگی سے ملکہ کا ہاتھ تھاما اور ان کا رکا ہوا سفر دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ ملکہ اسے تیرتی ہوئی چٹان یا پتھر ملکہ اسے تیرتی ہوئی چٹان یا پتھر کہتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی چٹانیں دنیا میں اور بھی کچھ جگہ پر پائی جاتی ہیں اور شاید ان پتھروں میں کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ فنان نے ملکہ کو یروشلم کی تیرتی ہوئی چٹان کے بارے میں معلومات دیں۔ کچھ آگے جا کر سڑک پر ویرانی دیکھتے ہوئے فنان نے ملکہ سے کہا، کیا آپ تیار ہیں؟ دیر کس بات کی ہے؟ ملکہ ایزابیل نے جواب دیا، بس ایک لمحے کی بات تھی۔ وہ دونوں ایک قلعے کی طرز پر بنی عمارت کی فصیل پر موجود تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ملکہ ایزابیل نے ارد گرد دیکھا۔ داؤد نبی علیہ السلام کا محل، فنان نے جواب دیا۔ کیا یہاں تابوت سکینہ کی موجودگی ممکن ہے؟ ملکہ نے سوال کیا۔ وہ دونوں اس وقت اس قدیم آثار قدیمہ کی راہداریوں میں چل رہے تھے، جو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی پہاڑ پر واقع ہیں۔ ملکہ ممکن ہے کہ یہاں موجود ہو، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہاں کھدائی ہوتی رہی ہے، لیکن بعد میں لوگوں کے دباؤ پر اس کھدائی کو روک دیا گیا تھا۔ یہاں کام کرنے والے کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ وہ تابوت سکینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن پھر ان کو نہ جانے کیوں کام سے روک دیا گیا۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید تابوت یہاں سے نکال کر محفوظ کر لیا گیا ہے اور باقی افواہ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ فنان نے مفصل جواب دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ملکہ نے فنان سے پوچھا۔ یہ تو آپ بتائیں گی، فنان مسکرایا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں۔ ملکہ ایزابیل بھی اس کی بات سن کر مسکرا پڑی تھی۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے یہ جگہ مکمل طور پر خالی تھی۔ وہ دونوں اس پرانے محل کے کھنڈرات کی سیر کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ملکہ ایزابیل کو تلاش تھی ایسی جگہ کی جہاں سے انہیں اصل معلومات مل سکیں۔ جلد ہی ان کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ایک کھائی نما جگہ پر کچھ ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کی ایک چھوٹی دیوار تھی۔ یقینی طور پر
دیوار کا باقی حصہ یا تو نیچے دبا ہوا تھا یا پھر گر چکا تھا۔ اب یہی دیوار ان کی منزل ٹھہری۔ ملکہ ایزابیل نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا اور اس چھوٹی دیوار کے پاس بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سامنے سفید پردے کی ایک دبیز تہ جمی ہوئی تھی، مگر یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ سفید پردہ چٹک رہا تھا اور سامنے کا منظر واضح تھا، اور پھر ملکہ ایزابیل کے آس پاس پتھر کی اینٹوں سے بنا ہوا محل نمودار ہوا۔ سامنے کا منظر صاف تھا، جہاں ایک پرشکوہ ہال میں ایک پتھر کا تخت موجود تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ منظر بدلا، اسی پتھر کے تخت پر ایک بڑی عمر کا بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے بہت سے لوگ موجود تھے، شاید یہ کسی بادشاہ کا دربار تھا۔ وہاں کسی خاص بات کو لے کر کچھ تکرار ہو رہی تھی۔ اگلا منظر تباہی کا تھا، وہاں کوئی جنگ لڑی جا رہی تھی اور یہ خوبصورت عمارت تباہ ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ملکہ دیوار چھوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ فنان اب ملکہ ایزابیل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا بات بتاتی ہے۔ چند لمحے کے جان لیوا انتظار کے بعد ملکہ نے بولنا شروع کیا۔ یہ کھنڈر نبی داؤد کے محل کے ہیں، یہ اتنے ہی پرانے ہیں جتنے نبی داؤد خود ہیں۔ اسے داؤد بادشاہ کا محل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کا بادشاہ یہاں نہیں رہتا تھا۔ یروشلم شہر کو داؤد نبی نے فتح کیا تھا۔ ان کی قبر بھی کہیں آس پاس کے علاقے میں ہی موجود ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، اس عمارت میں کبھی بھی تابوت سکینہ نہیں لایا گیا۔ ہمیں نبی داؤد کی قبر پر بھی جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے وقتوں میں قبروں کے اندر خزانے دفنائے جاتے تھے۔ ملکہ نے معلومات کے ساتھ ہی اگلے مقام کا تعین بھی کیا جہاں انہیں جانے کی ضرورت تھی۔ فنان خاموش تھا اور اس نے ملکہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا ارادہ تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں جانے کا تھا، مگر وقت مناسب نہ ہونے کی بنا پر وہ یہاں پہلے آ گئے تھے۔ اب ملکہ داؤد نبی کی قبر پر پہلے جانا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک قدیم مگر صاف ستھری عمارت میں موجود تھے۔ یہاں پر کافی رش تھا، ویسے بھی دن چڑھ چکا تھا۔ سیاح عمارت میں ہر جگہ موجود تھے، وہ دونوں بھی سب میں شامل ہو چکے تھے۔ ایک عجیب سی پراسراریت اور تقدس محسوس ہو رہا تھا۔ یہ عمارت شاید اتنی پرانی نہیں تھی، مگر اس کے اندر کا جو حصہ سب سے زیادہ نیچے تھا زیادہ قدیم تھا، اور اوپر کی عمارت شاید بعد میں بنی ہوئی یا دوبارہ تعمیر کی گئی ہو۔ یروشلم ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اگر آپ نے پہاڑوں پر موجود عمارتیں دیکھی ہوں تو ان کی نیچے کی منزل کئی بار نیچے کے پہاڑ پر ہوتی ہے۔ آگے جاتے ہوئے سیڑھیاں اترتے وقت ایک سرنگ کا احساس ہو رہا تھا۔ یروشلم میں اور خاص طور پر قدیم شہر میں کئی سرنگ نما ٹنل موجود تھے، اور ایسا اکثر پہاڑوں پر واقع اور قدیم شہروں میں ہوتا ہے جو اس شہر میں بھی تھا۔ یہاں پر کچھ تو خاص تھا، اور شاید سب سے خاص وہ قبر اور اس میں موجود فرد تھا۔ وہ دونوں بھی گھومتے ہوئے اس ہجوم کے ہمراہ قبر والی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھی، اس پر ایک چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس قبر کو چھوا جا سکے۔ اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی موجود تھیں، اور اس کے علاوہ عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ جگہ مخصوص تھی۔ بہت سے لوگ شاید عقیدت کے طور پر اسے چھو رہے تھے۔ ملکہ ایزابیل بھی ایک عقیدت مند کی طرح اس میں شریک ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے تھے۔ بند آنکھوں میں ملکہ جنازے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت مقدس اور عظیم تھے۔ جو جاننا تھا وہ ملکہ ایزابیل جان گئی، اس سے زیادہ ضروری نہیں تھا۔ جس عقیدت سے ملکہ نے قبر کو چھوا تھا اسی عقیدت سے ملکہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اب کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں رش نہ ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک زیر زمین راستے کے ذریعے ایک قدیم گلی میں پہنچ گئے تھے، اور فنان نے ذرا سی گلی کی اوٹ لے لی۔ اب وہ گلی ان نئے عقیدت مندوں سے خالی تھی، گو کہ وہاں معمول کی گہما گہمی جاری تھی۔ وہ سب ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو گئے۔ صرف احمدین اور اس کے بیٹے سعد کا انتظار تھا۔ وہ سبھی مہر گڑھ جانے کے لیے بے چین تھے۔ ڈیمور اور پروفیسر مکین کے پاس کافی سامان موجود تھا۔ پروفیسر سارم نے بھی نقشے اور کچھ کتابیں اٹھا رکھی تھیں۔ فہد اور رمنا کے پاس بھی کیمرے اور ٹارچیں تھیں۔
سب کے ہی پاس بیٹریاں اور کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد احمدین اور سعد ایک موٹر سائیکل پر آتے ہوئے نظر آئے۔ موٹر سائیکل کو ہوٹل میں کھڑا کر کے وہ دونوں فہد اور رمنا کے ساتھ جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ جیپ اور پجیرو آگے پیچھے ہی ہوٹل سے باہر نکلی تھیں۔ 40 منٹ کی مسافت طے کر کے وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ یہاں ایک طرف کھیت اور کچھ دور ہٹ کر چھوٹے سنگلاخ پہاڑ موجود تھے۔ مہر گڑھ کے ان آثار کے ایک طرف سرسبز جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے پتھریلی زمین سے ہوتی ہوئی انہی جھاڑیوں کے پاس کھڑی کر دی گئیں۔ گاڑیاں کھڑی کرنے کے بعد وہ سب باہر نکل آئے۔ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں نے ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یہ ان کے لیے خوش آئند بات تھی۔ خاص طور پر ڈمور اس ساری صورتحال سے مطمئن تھا۔ پروفیسر سارم ہی دراصل اس ٹیم کو ہر بات سے آگاہ کر رہے تھے، اس لیے باہر نکلنے کے بعد بھی انہوں نے ہی سب کو ہدایات دی تھیں۔ رمنا، فہد، ڈمور اور احمدین کا ایک گروہ تھا، دوسرے میں پروفیسر سارم، پروفیسر مکین اور سعد تھے۔ آج ہم صرف ہر جگہ اور ہر چیز کا جائزہ لیں گے۔ سب اپنے کیمرے اور ڈائری تیار رکھیں، جو بھی کچھ خاص لگے اس کی تصویر لے لیں اور ساتھ ہی ہر بات لکھتے جائیں، اور کسی بھی خلاف معمول بات پر آپ کارڈلیس سے ہمیں فوراً آگاہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی موبائل نیٹ ورک کام نہ کرے۔ کوئی بھی خطرہ مول نہ لیں اور خاص باتوں کا خاص دھیان رکھیں۔ یہ بات کہتے ہوئے پروفیسر سارم نے آنکھوں سے بھی دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ سمجھ گئے تھے۔ پروفیسر سارم نے ایک کارڈلیس اپنے پاس رکھا اور اس کا دوسرا سیٹ فہد کو پکڑا دیا۔ پروفیسر سارم جانتے تھے کہ پروفیسر مکین اور ڈمور انگریزی میں بات کر رہے تھے، لیکن رمنا اور فہد کی اردو میں کی گئی بات سعد اور احمدین کو سمجھ آئے گی۔ اسی بنا پر ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں گروہ آگے پیچھے ہی اس 9000 سال پرانی تہذیب کے کھنڈرات میں داخل ہو گئے۔ سعد آگے تھا، اس کے پیچھے ڈمور، پھر رمنا اور آخر میں فہد تھا۔ وہ سب اب دو ٹولوں کی شکل میں ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ رمنا اور فہد زیادہ تر تصویریں اتار رہے تھے۔ ڈمور تصویروں کے ساتھ ساتھ ڈائری میں نوٹ بھی کر رہا تھا۔ احمدین کی کوشش تھی کہ وہ جس جگہ سے بھی گزریں وہاں موجود ہر خاص چیز کے بارے میں وہ ان سب کو آگاہ کرے۔ سارم اور مکین ہر چیز کا خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔ وہ دونوں زیادہ تر ان کھنڈرات کی ساخت اور ماہیت پر غور کر رہے تھے اور پھر آپس میں ان پر بات چیت کرتے تھے۔ سعد خاموشی سے ان کا سامان اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ گھنٹوں سے کام جاری تھا، کسی کو بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بس جسے پیاس لگتی وہ پانی پی لیتا۔ آخر 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد سارم نے ان سب کو گاڑیوں کے پاس بلوا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اب کچھ کھا پی لیا جائے۔ ایپیسوڈ 6۔ محض پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں مسجد اقصی کے اندر ممبر و محراب کے سامنے موجود تھے۔ دونوں کا حلیہ بھی اس وقت تک بدل چکا تھا۔ دونوں نے مکمل سیاہ لبادہ اڑا ہوا تھا۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے یہ لباس مختلف ضرور تھا مگر موسم کے حساب سے ٹھیک تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے دو زانوں بیٹھ چکے تھے۔ ارد گرد کچھ لوگ آ جا رہے تھے جن میں غیر ملکی مسلمان بھی تھے۔ ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ ملکہ ایزابیل مسجد کی اندرونی خوبصورتی دیکھنے میں محو تھی۔ اس کی نظروں میں ستائش تھی۔ ملکہ، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ فنان نے دبے لفظوں میں ملکہ کو آگاہ کیا تھا کہ انہیں اپنا کام جلد مکمل کر کے یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر کی جانب چل دیے۔ ان کا رخ اب مسجد کا صحن تھا۔ فنان کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں ابھی اس مسجد کے تہخانے اور سرنگ تک جانا تھا۔ نسبتاً تنہا گوشہ دیکھ کر وہ دونوں ایک اونچی جگہ دیکھ کر بیٹھ چکے تھے۔ فنان ملکہ کی طرف متوجہ تھا۔ ابھی تو بہت سی معلومات باقی تھیں جو ملکہ ایزابیل نے ابھی تک نہیں بتائی تھیں۔ نسبتاً تنہا گوشہ دیکھ کر وہ دونوں ایک اونچی جگہ دیکھ کر بیٹھ چکے تھے۔ فنان ملکہ کی طرف متوجہ تھا۔ ابھی تو بہت سی معلومات تھیں جو ملکہ ایزابیل نے ابھی تک نہیں بتائی تھیں۔ قبر یقینی طور پر کسی مقدس ہستی کی ہے، لیکن کون ہے اس کے بارے میں میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے اندر کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ اور ہاں،
داؤد نبی کے محل میں کبھی ایک خاص چھوٹی چٹان بھی ہوتی تھی جو نبی داؤد سے منسوب تھی اور تخت داؤد کہلاتی تھی۔ وہ اب برطانیہ نامی علاقے میں موجود ہے۔ اب ملکہ کی نظریں کعبۃ الصغریٰ کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ عمارت زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اس میں موجود وہ چٹان جو فاؤنڈیشن چٹان کہلاتی ہے بہت قدیم اور خاص ہے۔ وہاں پاس موجود کمرہ جہاں عبادت ہو رہی تھی گزرے وقتوں میں کسی مقدس عبادت گاہ کا حصہ رہا ہے۔ ملکہ ایزابیل نے بات ختم کی۔ ملکہ، کیا آپ نے وہاں موجود ستارے کے نشان پر غور کیا ہے؟ یہ نشان اور بھی کچھ جگہوں پر موجود ہے۔ فنان جو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اب ملکہ ایزابیل سے اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ یہ ستارہ داؤدی کہلاتا ہے، اور داؤد نبی جو کہ بادشاہ بھی تھے، یہ شاید ان کی مہر کا نشان تھا۔ ملکہ ایزابیل نے وضاحت دی۔ ملکہ، کیا یہ تکون نشان سے کوئی مماثلت رکھتا ہے؟ کیونکہ تکون کے نشان کا بھی انہی سب سے تعلق ہے۔ ستارہ داؤدی انہی دونوں تکونوں کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ فنان شاید اس بات کو اتنا سادہ نہیں لے رہا تھا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ تم شاید ایک علامت بھول گئے ہو، تکون میں ایک آنکھ۔ ملکہ ایزابیل مسکرائی۔ ملکہ، پھر ان سب کا کیا مطلب ہے؟ فنان کا سوال بے ساختہ تھا۔ وہ تو یہ سب جان کر مزید الجھ گیا تھا۔ یہ بات ابھی راز ہے، شاید آگے جا کر یہ راز بھی کھل جائے۔ ملکہ ایزابیل نے بات ختم کی۔ ان دونوں کو یروشلم میں اپنے آخری مشن پر جانا تھا، مطلب مسجد اقصیٰ کے نیچے کے حصے میں۔ اب فنان کی باری تھی، اسے مسجد اقصیٰ کے اس نیچے کے حصے میں جانا تھا جس کی غیر قانونی کھدائی ہوتی رہتی تھی۔ فنان نے ارد گرد نظر دوڑائی، بھلا ان کی طرف کون متوجہ ہوتا۔ فنان نے ملکہ ایزابیل کا ہاتھ پکڑا تھا اور دونوں ایک سرنگ نما سیڑھیوں پر موجود تھے۔ اس جگہ مکمل خاموشی تھی، ہر طرف ہلکے پیلے رنگ کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموشی سے نیچے اترنے لگے تھے۔ یہ ایک خفیہ راستہ تھا، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ جا کر سیڑھیاں ختم ہو گئی تھیں، وہاں آس پاس اور بھی سیڑھیاں اور راستے تھے۔ عجیب سی بھول بھلیاں تھیں، اور فرش اونچا نیچا تھا اور درمیان میں ایک گڑھا پڑا ہوا تھا۔ ملکہ، یہیں پر کھدائی کی گئی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ یہاں سے تابوت سکینہ کو نکال لیا گیا ہے۔ ملکہ ایزابیل نے فنان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر اس گڑھے کے کنارے پہنچ گئی۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ملکہ نے نیچے بیٹھ کر اس گڑھے کے کنارے کو تھام لیا تھا۔ ایک لمحے کی دیر تھی، ملکہ نے نہ صرف آنکھیں کھول لی تھیں بلکہ وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ یہیں تھا اور اسے نکال کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ملکہ نے بے قراری سے فنان کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیا شمشاد کی لکڑی سے بنا وہ خاص تابوت سکینہ مل چکا ہے اور اسے محفوظ کر لیا گیا ہے؟ فنان کے لہجے میں بھی بےتابی تھی۔ کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد وہ پھر اپنی مہم کے لیے تیار تھے۔ پروفیسر سارم نے سب کو منع کیا ہوا تھا، کوئی بھی خاص بات ہو وہ ہوٹل جا کر ہی کریں گے، صرف کسی ہنگامی مسئلے پر بات ہو سکتی ہے۔ پروفیسر سارم نے سب سے کہا تھا کہ اب صرف 2 گھنٹے مزید یہاں رک سکتے ہیں، کیونکہ 2 بج چکے ہیں، ان کو لازمی طور پر 4 بجے کے بعد یہاں سے نکلنا ہے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ یہ ویران علاقہ تھا، ہر طرف پھیلی ہوئی دھوپ اب سمیٹ رہی تھی، اس کی تپش بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ وہ سب دوبارہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ 4 بجتے ہی پروفیسر سارم نے دوسرے گروہ کو اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اپنا کام پورا کر لیں۔ وہ خود بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آج انہوں نے صرف ارد گرد کی جگہ کو پرکھا تھا، اس سے زیادہ ان کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ 4:30 بجے تک وہ سب اپنا کام سمیٹ کر گاڑیوں میں بیٹھ کر سبی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر سبھی آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔ احمدین اور سعد تو ہوٹل پہنچتے ہی اپنے گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ملاقات تو روزانہ کے لیے طے تھی، اور آج تو ان کے کام کا پہلا دن تھا۔ سبھی اس وقت پروفیسر سارم کے کمرے میں موجود تھے۔ سب سے پہلے تو ہر تصویر کو انہوں نے اس لیپ ٹاپ پر محفوظ کر لیا۔ یہ لیپ ٹاپ ڈمور کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ وہ جتنی بھی ویڈیو بنا کر لائی تھی وہ سب بھی وہاں محفوظ کر لی گئی تھی۔ کمرے میں ایک بڑا پروجیکٹر موجود تھا جو ڈمور اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ سب تصویریں اور ویڈیو اس پر چل رہی تھیں۔
جو وہاں سامنے دیکھنے سے نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہاں نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر تو بہت کم کام ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا ہم اس مقصد میں اتنے آرام سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فہد نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ ایک حد تک تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بنیادی مقصد کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا کام ہو چکا ہے، پروفیسر مکین نے فہد کو جواب دیا۔ پروفیسر مکین کو اندازہ ہوا تھا کہ فہد کو اس بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ فہد، دراصل مہر گڑھ 9 سے 10 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، مطلب یہ جنوبی ایشیا میں پتھروں کے زمانے کی بھی سب سے پرانی تہذیب ہے۔ اس جگہ پر اس کے اوپر 7 بار شہر کو بسایا گیا ہے۔ اس وقت صرف اوپر والی پرت پر ہی کھدائی اور تحقیقات ہوئی ہیں۔ یروشلم پر بابل کا حملہ ہوا تھا اور انہیں میسوپوٹیمیا یعنی بابل موجودہ عراق میں غلام بنا کر لے جایا گیا۔ تبھی سے تابوت سکینہ لاپتہ ہے اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ تابوت سکینہ کے لاپتہ ہونے کا واقعہ 2600 سال پرانا ہے۔ یہ شہر جب بے آباد ہوا وہ 4500 سے لے کر 3700 سال تک کے درمیان کا عرصہ ہے، لیکن تب کہا جاتا تھا کہ تابوت سکینہ یہودیوں کے ہی پاس تھا۔ ویسے بھی یروشلم کو آباد ہی 4500 سال پہلے کیا گیا تھا۔ اس وقت مہر گڑھ اجڑ رہا تھا۔ یہ حیران کن اور تھوڑا پریشان کرنے والی بات ہے۔ پروفیسر مکین مسکرائے۔ تم شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ دوسرے قدیم شہروں کے برعکس یہ شہر کسی حملے، حادثے یا وبائی امراض کی بنا پر ویران نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے آہستہ آہستہ لوگوں نے خود خالی کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ شاید دریائے بولان کا بار بار شہر میں داخل ہونا ہو سکتا ہے، لیکن شہر میں کسی تباہی کے اثرات نہیں ہیں۔ مہر گڑھ کو اپنی مرضی سے چھوڑا گیا تھا، لیکن اس کی ابھی تک کوئی معقول وجہ پتہ نہیں چل سکی۔ مہر گڑھ کی تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب میں کہیں پر بھی مذہبی اثرات نہیں ملے اور نہ ہی یہ کوئی جنگجو قوم تھی۔ مہر گڑھ کے باسیوں نے ہی وادی سندھ کی تہذیب کی بنیاد رکھی تھی، جو 5000 سال سے لے کر 2300 سال قبل تک قائم رہی تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب سارے پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مہر گڑھ کا بغیر کسی معقول وجہ کے چھوڑ دینا اور اب تک اس علاقے کا ویران رہنا، یہ سب اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ کیا تم نے ایک بات پر غور کیا؟ پروفیسر مکین چند لمحوں کے لیے رکے تھے۔ موہن جداڑو اور ہڑپا کے شہر تابوت سکینہ کے لاپتہ ہونے کے بعد جلد ہی بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہ ہوئے تھے، یا شاید مہر گڑھ کی طرح خود ہی اجڑ گئے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے ہی ہوا تھا۔ یہ سب اپنے اندر کچھ تو خاص لیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت قیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف میں ہے۔ پھر اسی علاقے پر اڑن تشتیریاں دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ پروفیسر مکین نے اپنی بات مکمل کی۔ فہد یہ سب سن کر بہت حیران ہوا، لیکن باقی سب شاید کچھ نہ کچھ اس بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے۔ لیکن رمنا کو ان کا وادی سندھ کی تہذیب کی تباہی اور تابوت سکینہ کی گم ہونے کے اوقات میں موجود اتفاق نے ضرور چونکا دیا تھا۔ اب وہ سب باقی تصویریں اور ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہو چکا ہے؟ فنان بیتابی سے ملکہ ایزابیل کے جواب کا منتظر تھا۔ ملکہ نے اسے جواب دینے کے بجائے ایک بار پھر نیچے بیٹھ گئی اور دوبارہ اس کے ہاتھ گڑھے کے کنارے کو چھو رہے تھے۔ ملکہ کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر بے چینی تھی، اور محض چند لمحوں میں ہی فنان کا تجسس سے برا حال ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سفید پردے پر ایک فلم چل پڑی تھی۔ اسی جگہ جہاں وہ موجود تھی وہاں بہت سے لوگ تھے۔ کھدائی کی جا رہی تھی اور یہ سب خفیہ طور پر ہو رہا تھا۔ منظر ایک بار پھر بدل گیا۔ اب وہاں موجود سب لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی، اور اس کی وجہ ان کی کامیابی تھی۔ وہ ایک تابوت نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آخر ملکہ ایزابیل نے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب تھوڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ ملکہ، کیا وہ تابوت نکال لیا گیا ہے؟ فنان نے بے صبر ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسی لیے اس نے ایک بار پھر پوچھ لیا۔ یہاں سے ایک صندوق ضرور ملا ہے، لیکن وہ شمشاد کی لکڑی سے نہیں بنا بلکہ چاندی کا ہے۔ یہ صندوق تابوت سکینہ نہیں ہے، بلکہ سلیمان نبی کے زمانے کا ایک صندوق ہے جس میں کالے جادو کی کتابیں ہیں
اور ان میں سب سے خاص کتاب کپالا نام کی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اس وقت مشہور تھا کہ یہ شیطان کی لکھی ہوئی ہے اور اسے اگر کوئی انجان شخص پڑھ لے تو وہ مارا جاتا ہے۔ ملکہ نے یہ سب بتانے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگی کہ ہمیں نکلنا چاہیے۔ ملکہ اب کہاں؟ فنان کا سوال بے ساختہ تھا۔ اب ہم وہاں جائیں گے جہاں یہ صندوق محفوظ کیا گیا ہے، ملکہ نے مختصراً جواب دیا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ مسجد اقصیٰ کا تہخانہ اور یہ سرنگ اب مکمل خاموش اور خالی پڑی تھی۔ یہ جگہ جانے کتنے راز اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے۔ اسے دیکھ کر اتنا تو پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی خفیہ کمرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ویسے بھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک شیشے کا چھوٹا سا بکس تھا جس میں ایک چاندی سے بنا ہوا چھوٹا سا صندوق تھا۔ یہی ہے وہ، ملکہ ایزابیل نے اس شیشے کے بکس کے قریب جا کر تصدیق کی۔ انہیں جلدی کچھ کرنا تھا کیونکہ کسی بھی وقت کوئی آ سکتا تھا۔ دوسرا، وہاں ارد گرد بہت سے آلات تھے، مطلب نگرانی کا مکمل انتظام تھا۔ ملکہ نے فنان کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور اسے تاکید کی کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے بعد ملکہ نے آنکھیں بند کر کے اس شیشے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس میں سے ہلکا سا سفید دھواں پھیلا۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے بعد ایک صندوق ملکہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صندوق ہو بہو اس صندوق جیسا تھا جو اس شیشے کے بکس میں موجود تھا۔ فنان، ہمیں ابھی یہاں سے واپس اپنے ٹھکانے پر جانے کی ضرورت ہے۔ ملکہ ایزابیل نے کوئی بھی بات کیے بغیر یہاں سے نکلنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ فنان نے آگے بڑھ کر ملکہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں پلک جھپکتے میں اپنے ٹھکانے پر موجود تھے۔ ملکہ، کیا ہمیں اسے لینا چاہیے تھا؟ اس کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ فنان ملکہ ایزابیل کے اس فیصلے سے حیران تھا۔ ملکہ آرام سے بیٹھ چکی تھی اور اس کے سوالوں پر مسکرا رہی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ وہ نہیں جو ہمیں چاہیے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس سے صرف ہر ایک کا نقصان ہی ہوگا۔ جو لوگ اس کے مالک تھے ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر وہ اس کتاب کو پڑھ لیتے تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے۔ اسی بنا پر میں اس چاندی کے صندوق کو وہاں سے لے کر آئی ہوں۔ وہاں بالکل ویسا ہی صندوق اور اس میں ایک کتاب رکھ دی ہے تاکہ ان کو اندازہ نہ ہو سکے کہ وہاں کچھ بدلا گیا ہے۔ ملکہ ایزابیل کی وضاحت پر فنان مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ اب کھول کر اس کتاب کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ چاندی کا صندوق کھولا گیا تو اس میں کافی چھوٹی بڑی کتابیں موجود تھیں، مگر نمایاں کتاب ایک ہی تھی۔ اس کتاب کی جلد بھی چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے اندر کے صفحات کسی کھال کے بنے ہوئے تھے جو سرخ رنگ کی تھی۔ ملکہ، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ فنان نے ملکہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم بہتر جانتے ہو کہ اسے کہاں ہونا چاہیے۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے جگہ چھوڑ دی۔ وہ اب آرام کرنا چاہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاندی کا صندوق محفوظ مقام پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سب 10 بجے تک دوبارہ مہر گڑھ کے کھنڈرات میں موجود تھی۔ کل کی نسبتاً آج سبھی زیادہ پرجوش تھی۔ ان کھنڈرات سے تھوڑی دور ایک گاؤں کا نام بھی مہر گڑھ تھا۔ شاید اسی مناسبت سے اس جگہ اور تہذیب کو مہر گڑھ کا نام دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے وہ سب کہیں نہ کہیں ابہام اور وسوسوں کا شکار تھی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ وہ خصوصی تیاری کر کے ساتھ آئی تھی۔ یوں تو آج بھی انہوں نے صرف اس جگہ کا جائزہ ہی لینا تھا، لیکن آج کا جائزہ تفصیلی تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ یقین کیا تھا کہ ان کے آس پاس تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈمور نے ایک پلاسٹک کے کالے بکس میں سے 3 چھوٹے چھوٹے کھلونے نکالے جو دیکھنے میں ایک چڑیا کی مانند نظر آ رہے تھے۔ فہد اور رمنا گو کے ٹیکنالوجی کے طالب علم نہیں تھے، لیکن اتنا تو وہ جانتے تھے کہ یہ ڈرون ہیں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا۔ ڈمور نے ایک ریموٹ جس کے اوپر کے سرے پر ایک سکرین بنی ہوئی تھی وہ پروفیسر سارم کو تھما دیا تھا اور دوسرا خود پکڑا، جبکہ تیسرا اس نے فہد کو دے دیا۔ یہ ڈرون کو کنٹرول کرنے کا آلہ ہے۔ جو سکرین نظر آ رہی ہے وہ آپ کو ڈرون کے کیمروں کی ویڈیو دکھائے گی۔ نیچے موجود بٹنوں سے آپ اس ڈرون کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا رہے گا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ تیسرا آلہ جو میرے پاس ہے
وہ اس ڈرون کا ہے جو ہماری گاڑیوں کے پاس ہے، تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے، ڈمور نے تفصیل بتائی تھی۔ آج ٹیم میں تبدیلی کی گئی تھی۔ پروفیسر سارم، رمنا اور ڈمور اور سعد کی پہلی ٹیم تھی، جبکہ دوسری ٹیم میں پروفیسر مکین، فہد اور احمدین تھے۔ پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم ان ٹیموں کے سربراہ تھی، کیونکہ اب باقاعدہ اصل کام کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ اپنے سفر پر نکلنے کے لیے فنان اور ملکہ ایزابیل ایک بار پھر تیار تھی۔ اس بار ان کی منزل تھی اردن یعنی جارڈن کی ایک پہاڑی جبل نبواہ۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، چوٹی زیادہ اونچی نہیں تھی، اس وجہ سے چڑھائی زیادہ مشکل نہیں تھی۔ اس وقت لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، وہ بھی جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئی تھی۔ ان کا حلیہ مقامی لوگوں جیسا ہی تھا۔ اس بار بھی دونوں نے کالے لباس کا ہی انتخاب کیا تھا۔ فنان نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور ملکہ نے ایک کالا سکارف لے رکھا تھا۔ دونوں قدم بقدم اوپر کی طرف چل رہے تھے۔ مقامی حلیہ کی وجہ سے کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ ملکہ، یہ پہاڑی نبی موسیٰ سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی پہاڑی پر ان کی قبر بھی ہے۔ ویسے یروشلم کے پاس ایک قبر ہے جو موسیٰ نبی سے موسوم ہے، لیکن مسیحی اور مسلمان یہیں کے کسی غار کو ان کا مدفن مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تابوت سکینہ دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چھپایا گیا تھا۔ مذہبی نقطہ نظر سے یہ ساری جگہ بہت اہم ہے، اور یہاں پر ایک پرانا گرجا گھر بھی ہے۔ اس کے علاوہ 6 مقبرے اور کافی غاریں بھی موجود ہیں۔ فنان نے اس کی تاریخی اہمیت بیان کی۔ بہت خوب، اب دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہاں تابوت سکینہ موجود ہے یا نہیں، ملکہ ایزابیل نے جواب دیا۔ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ملکہ ایزابیل اس خوبصورت جگہ سے متاثر ہو رہی تھی۔ پہاڑی کے اوپر سے ارد گرد کا نظارہ ویسے بھی دل لبھانے والا تھا۔ دونوں اب خاموشی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کو اپنے مطلب کی جگہ کی تلاش تھی۔ پہلے دونوں وہاں موجود گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد ان کی اگلی منزل غار تھی۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ اس غار کے فرش پر جانوروں اور پرندوں کی رنگین تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد دونوں ایک ایسی غار میں داخل ہوئے جہاں پتھر کی ایک چوکور چٹان تھی۔ یہ چٹان تراشی ہوئی تھی اور شاید اس کے اوپر کوئی پانی ڈالنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس پر کچھ تحریر بھی تھی۔ دونوں نے اس پر خصوصی توجہ دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کو جس خاص جگہ کی تلاش تھی وہ یہی ہے۔ ملکہ نے فنان کی طرف دیکھا۔ وہ ملکہ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے آگے بڑھ کر اس چٹان کو تھام لیا۔ ہمیشہ کی طرح ملکہ کی آنکھیں بند تھیں۔ فنان جانتا تھا کہ ملکہ آنکھیں بند کیوں کرتی ہے، کیونکہ ملکہ وہ حقیقت دیکھتی تھی جو اس جگہ سے وابستہ تھی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ ملکہ اپنے ماحول سے بے خبر کیوں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ملکہ جو دیکھ رہی ہوتی تھیں خود بھی اسی ماحول کا حصہ بن کر اپنے موجودہ ماحول سے کٹ جاتی تھی۔ اسی بنا پر فنان اپنی معلومات کی نسبت ملکہ کی معلومات پر زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ ملکہ ایزابیل کی آنکھیں بند کرتے ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا تھا۔ دھویں کے بادلوں میں نظر آنے والا منظر بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف سبزہ تھا، دور دور تک مکمل خاموشی تھی۔ سرسبز پہاڑ کے آس پاس خوبصورت وادیاں اور پہاڑ تھی۔ وہاں ایک بزرگ موجود تھی جو وہاں اپنی عبادت میں مشغول تھی۔ ایک بار پھر سامنے دھند چھا گئی۔ اگلا منظر دیکھنے والا تھا۔ وہاں تابوت سکینہ موجود تھا۔ تابوت سکینہ اسی غار میں تھا جہاں ملکہ ایزابیل موجود تھی۔ وہاں پر اور بھی چند لوگ تھے۔ اس کے علاوہ غار سے باہر اور اس سرسبز پہاڑی پر بہت سے افراد موجود تھے۔ ان میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ منظر پھر بدلا۔ وہاں اس غار میں ایک شخص تنہا موجود تھا۔ غار کے باہر اور پہاڑ پر کچھ لوگ مختلف کاموں میں مشغول تھے۔ دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس پہاڑی پر بہت سے غار اور ہیں جن میں گھر بنا کر کچھ لوگ رہ رہے ہیں۔ منظر پھر بدل گیا اور اب یہ بہت سوگوار تھا۔ کسی کی تدفین ہو رہی تھی جس میں محض چند لوگ موجود تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ فنان ملکہ ایزابیل کے آس پاس ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ کبھی خود سے ہی باتیں کرنے لگتا تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ ملکہ سے باتیں کر رہا ہی۔ فنان دیکھ رہا تھا کہ 2 نوجوان منتظر تھے کہ وہ اس جگہ سے ہٹیں
تاکہ وہ بھی اس چوکور چٹان کے قریب دیکھ سکیں۔ ان کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ملکہ نے آنکھیں کھولیں اور بغیر ادھر ادھر دیکھی وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ کھلی فضا میں آ کر دونوں کھڑے ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل خاموش تھیں، لیکن فنان سے رہا نہیں گیا۔ ملکہ، کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ارمیا نبی نے 2600 سال پہلے تابوت سکینہ کو بابل والوں کے حملے سے پہلے یہاں چھپا دیا تھا؟ فنان اس بات کی حقیقت جاننا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں اس پہاڑی سلسلے میں موجود تھے۔ نہیں، تابوت سکینہ یہاں نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اسے یہاں لایا گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے یہاں کسی غار میں محفوظ بھی کیا گیا ہو، لیکن اب وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ایسی کوئی کڑی نہیں ملی کہ اب وہ کہاں موجود ہے۔ ملکہ ایزابیل نے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ دونوں دوبارہ نیچے کی طرف جانے لگے تھے۔ ملکہ، کیا نبی موسیٰ یہاں مدفون نہیں ہیں؟ میرے حساب سے وہ یہاں اسی پہاڑی کی کسی خفیہ غار میں ہی دفن ہیں۔ یہاں کوئی تو مقدس ہستی دفن ہے، لیکن کون ہے یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس کے جنازے میں چند ہی لوگ تھے، وہ بھی اس کے قریبی تھے جو اسے ذاتی رشتے سے بلا رہے تھے۔ وہ دونوں اب کافی نیچے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک درخت کی اوٹ لے لی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ملکہ؟ کیا ہم توتن خامون کے اہرام کا بھی چکر لگا لیں؟ فنان نے اگلے مقام کا نام لیا تھا جو ملکہ ایزابیل کے لیے غیر متوقع تھا۔ لیکن تم نے اس کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا؟ ملکہ ایزابیل حیران ہوئی۔ ملکہ، مصر نام کی جگہ پر وہاں ایک فرعون کا اہرام ہے۔ ان کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور ان کی تدفین کے لیے اہرام تعمیر کیے جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تابوت سکینہ کو ان کے اہرام میں دفن کیا گیا تھا۔ وہی توتن خامون ہے جو اپنے خاندان کا آخری فرعون تھا، جس پر اس کے خاندان کا اختتام ہو گیا۔ مشہور ہے کہ اس کا اہرام جادوئی طاقتوں کا گڑھ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی بنا پر تابوت سکینہ کو وہاں رکھا گیا تھا۔ اس کی وفات 3300 سال پرانی بات ہے۔ فنان نے ملکہ کو وضاحت دی۔ یہ سب سن کر ملکہ نے سر ہلا کر اس خیال سے متفق ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ فنان نے ایک نظر اپنے چاروں طرف دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے نئی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان سب کا سارا دن مہر گڑھ میں بہت مصروف گزرا تھا۔ وہ سب یہ سوچ کر گئے تھے کہ وہ وہاں پر ایسے نمونے ڈھونڈیں گے کہ اندازہ کیا جا سکے کہ وہاں کوئی تہخانہ تو موجود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو تہخانے کی چھت ہوگی وہ زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ اس پر جو سامان استعمال کیا گیا ہوگا وہ ہلکا اور تھوڑا ہوگا۔ انہیں اپنے کام کا آغاز کیے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مقامی انتظامیہ کی ایک ٹیم آ گئی۔ وہ صرف یہ جاننے آئے تھے کہ انہیں کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے، لیکن ان کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ڈرون چھپائی، لیکن ایسا کرنے کو انہیں پروفیسر سارم نے بولا تھا۔ آپس میں رابطے کے لیے جو وائرلیس وہ رکھتے تھے اس سے ہی ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ پروفیسر سارم کو شک تھا کہ ان میں کوئی خفیہ تنظیم کا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوبارہ کام کا آغاز ہوا، لیکن انہیں پھر اپنا کام روکنا پڑا، اور اس بار پولیس آئی تھی۔ پروفیسر سارم نے ان سے مل کر ہر طرح کی تسلی کروا دی کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو وہ ان سے رابطہ کرے گا۔ ان کے جانے کے بعد سب نے مل کر چائے پی، کچھ دیر آرام کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آج شاید ان کا دن ہی خراب تھا۔ ایک بار ان کو پھر کام روکنا پڑا، اور اس بار وجہ نہایت حیران کن تھی اور پریشان کرنے والی تھی۔ وہ سب اپنے کام میں مصروف تھے جب ان کے سروں سے کچھ ہی اوپر بجلی چمکی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت آسمان پر کہیں بھی بادل موجود نہیں تھے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ دوسری انوکھی بات یہ تھی کہ صرف بجلی چمکی تھی، بلکہ گرجی نہیں تھی۔ بجلی کی چمک اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ سب گھبرا کر اپنی گاڑیوں کی طرف دوڑے۔ کسی نے بھی وائرلیس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ وہ سبھی گھبرا گئے تھے۔ گاڑیوں کے پاس پہنچ کر کچھ دیر تو انہوں نے اپنے حواس بحال کیے، پھر سبھی نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور پانی پینے لگے۔ آخر فہد نے ہی ہمت کی تھی کچھ کہنے کی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ روشنی اتنی زیادہ تیز تھی کہ کسی کے تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سعد اور احمدین بھی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا،
آخر پروفیسر مکین نے اپنی رائے دی۔ ہمیں کیمرے میں چیک کرنا چاہیے۔ رمنا نے بر وقت اس طرف توجہ دلائی۔ میرے خیال میں سب تھک گئے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اب ہوٹل چلنا چاہیے۔ پروفیسر سارم نے ان کو واقعے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا اور وہ سب اپنا سامان سمیٹ کر گاڑیوں میں سوار ہو گئے تھے۔ راستے بھر کوئی نہیں بولا تھا، آج سبھی سڑک کی دوسری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی سعد اور احمدین واپسی کے لیے تیار تھی جب پروفیسر سارم نے ان کو روکا۔ باقی سب ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ پروفیسر سارم نے کچھ سوچ کر 25,000 روپیے احمدین کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ نہ احمدین نے کچھ پوچھا اور نہ پروفیسر سارم نے کچھ کہا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ کیا تھا وہاں؟ مہر گڑھ میں کچھ تو ہے، لیکن وہ ہے کیا چیز؟ کمرے میں مکمل سناٹا تھا اور 400 اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ فنان اور ملکہ ایزابیل اس وقت اپنے اصلی روپ میں تھے۔ دونوں کو اپنا روپ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حکومت مصر نے مقبرہ بند رکھا تھا۔ ملکہ نے ہاتھ ہلایا اور مقبرہ روشن ہو گیا۔ کمرے کی 4 دیواری پر مختلف تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ دونوں ارد گرد موجود سامان کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہاں کئی صندوق تھے، انسانوں اور جانوروں کے کئی بت موجود تھے۔ وہاں پر 4-5 صندوق تھے اور ان کے علاوہ ایک بڑا بکس بھی تھا جس میں توتن خامون کی ممی موجود تھی۔ وہ دونوں مقبرے میں موجود ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں 3 یا شاید 4 کمرے موجود تھے، دونوں ہی پرسکون تھے۔ نہ وہاں کوئی تھا اور نہ ہی کسی کی آنے کی امید تھی۔ ملکہ، میرا خیال ہے یہاں کچھ بھی اور ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ ہمیں صندوقوں کی جانچ کرنے کے بعد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ضرور، ملکہ نے جواب دیا۔ ملکہ ایزابیل سب سے پہلے اس بڑے بکس کے پاس کھڑی تھی جسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں ممی ہے۔ اس کی وجہ تھی اس کے اوپر بنی ہوئی انسانی تصویر۔ سب سے پہلے ملکہ ایزابیل نے اسی پر اپنے ہاتھ رکھے۔ سفید بادل آنکھوں کو کچھ بھی دیکھنے سے دور رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ بادل ختم ہوئے، سامنے کا منظر صاف تھا۔ کچھ لوگ ایک مسالے لگے ہوئے لاش پر پٹیاں لپیٹ رہے تھے۔ وہاں گنتی کے ہی افراد تھے۔ وہ سب کے سب رو رہے تھے۔ ان کا ماتم فرعون کی محبت میں تھا۔ وہ نہ صرف ماتم کر رہے تھے بلکہ اس فرعون کی تعریف کر رہے تھے جس نے پرانے مذہب کو بحال کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اس بات کا غم تھا کہ نوجوان فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے اب اگلا فرعون کسی اور خاندان کا ہوگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کون فرعون بنے گا، لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ملکہ نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ اس کے اوپر سے اٹھا لیے تھے۔ بیچارہ نوجوان بادشاہ، ملکہ کے چہرے پر تأسف تھا۔ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن صحت اور قسمت نے اجازت نہیں دی۔ ملکہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب اس کے مرکز نگاہ وہ صندوق تھے جو اس مقبرے میں موجود تھے۔ وہ باری باری سب کو چھو رہی تھی۔ ان تمام صندوقوں کی جانچ کرنے میں ملکہ کو بہت تھوڑا وقت لگا تھا۔ اب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر فنان کے قریب آ کھڑی ہو گئی۔ کچھ تھا اس مقبرے میں جو وہ اپنی طبیعت میں ایک گہری اداسی محسوس کر رہی تھی۔ ملکہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس مقبرے میں اتنی اداسی کیوں ہے؟ مجھے یقین ہے اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ضرور ہے۔ فنان کی سوالیہ نظر ملکہ پر جمی ہوئی تھی۔ تم نے سچ کہا، ایسا ہی ہے۔ یہاں موجود فرعون شاید سب سے کم عمر فرعون ہے۔ وہ کسی بددعا کے زیر اثر تھا جس بنا پر وہ اپنی زندگی نہیں جی پایا اور اس کا خاندان ختم ہو گیا۔ ملکہ، کیا اس کی وجہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی یا اس کی چوری تو نہیں؟ فنان ان سب کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ جنہوں نے پہلی بار اسے چوری کیا تھا وہ لوگ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے بہت مشکل میں آ گئے تھے، لیکن بابل کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ابھی تک راز ہے، کیونکہ یہ کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ تابوت اس حملے کے بعد گیا کہاں تھا۔ لیکن توتن خامون کا خاندان اس وجہ سے ختم نہیں ہوا۔ جب یہ خاندان ختم ہوا اس وقت تابوت سکینہ اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے اعمال کی وجہ سے بے موت مارا گیا۔ کوئی کالی گھٹا ہمیشہ اس پر چھائی رہی اور مرنے کے بعد بھی اس سب سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹا تھا۔ ملکہ کی بات نے فنان کو بھی تھوڑا افسردہ کر دیا تھا اور اس کے مرنے کے بعد ہی
اس سب سے ان کا پیچھا نہیں چھوٹا۔ ملکہ کی بات نے فنان کو بھی تھوڑا افسردہ کر دیا۔ اسے اس اندھے کے فرعون پر ترس آیا۔ چاہے آپ فرعون ہی کیوں نہ ہو، مشکل وقت کسی کو بھی مجبور اور لاچار کر سکتا ہے۔ ملکہ، ان صندوقوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان میں کوئی بھی صندوق وہ نہیں جس کی ہمیں تلاش ہے؟ نہیں، یہ صندوق دیکھنے میں بھی اس صندوق سے مشابہت نہیں رکھتے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہے اور اس کے اوپر 2 فرشتوں کی شبیہ بنی ہوئی ہے۔ ملکہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ فنان نے ملکہ ایزابیل کی بات سن کر واپسی کا ارادہ کیا۔ تم نے ٹھیک کہا، ہمیں یہاں سے واپس نکلنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں کچھ ایسا خاص ہے جسے میں محفوظ کرنا چاہوں گی، ملکہ نے جواب دیا۔ ملکہ کی بات سن کر فنان حیران ہوا۔ ملکہ، وہ کیا اہم چیز ہے؟ یہ جو چھوٹا صندوق تم دیکھ رہے ہو، اسے اپنے خاص ٹھکانے پر پہنچا دو۔ ملکہ نے نشاندہی کی اور ساتھ ہی اسے اگلا حکم بھی دے دیا۔ چند لمحوں میں وہ صندوق وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور وہاں بالکل ویسا ہی ایک چھوٹا سا صندوق موجود تھا۔ بالکل ویسے ہی قیمتی زیورات اور چاقو اس کے اندر موجود تھے جیسے غائب ہونے والے صندوق میں تھے۔ اس کے علاوہ ہو بہو ویسی ہی انگوٹھی اپنے چھوٹے سے بکس سمیت اس کے اندر موجود تھی۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے دونوں نے ایک بار پھر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ساتھ ہی فنان نے ملکہ کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں اپنے عارضی ٹھکانے میں پہنچ چکے تھے۔ آج مہر گڑھ کے کھنڈرات پر ہونے والے واقعے سے سبھی پریشان تھے۔ پروفیسر سارم نے رات کو ہونے والی بیٹھک اسی وجہ سے ذرا جلدی بلا لی تھی۔ وہ اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ اس تحقیق اور تلاش میں کون کتنا سنجیدہ ہے۔ اتنا تو وہ یقین سے کہہ سکتے تھے کہ پروفیسر مکین کہیں نہیں جانے والے ہیں، اور امید تو انہیں اس بات کی بھی تھی کہ ڈمور جیدار ہے، اور ویسے بھی جنہوں نے اسے بھیجا ہے کچھ سوچ کر ہی بھیجا ہوگا۔ بس انہیں ڈر صرف فہد کی طرف سے تھا۔ رمنا کے بارے میں بھی وہ پر امید تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر احمدین اور سعد نہیں بھی آتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی باہر بات نہیں کریں گے۔ لیکن رمنا اور فہد میں سے کوئی چلا گیا تو بات چھپی نہیں رہے گی۔ انہیں رمنا اور فہد کو اس سب میں شامل کرنے پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ جیسے ہی سب پروفیسر سارم کے کمرے میں پہنچے، سب سے پہلے ڈرون کی محفوظ کی گئی ریکارڈنگ دیکھی گئی۔ تینوں ڈرون کی ریکارڈنگ کی گئی ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے تیز روشنی کے، اور اتنا تو وہ سب پہلے سے ہی جانتے تھے۔ ریکارڈنگ ختم ہو چکی تھی اور ان سب کے پاس الفاظ بھی، لیکن کسی نہ کسی کو تو بولنا ہی تھا۔ یہ بوجھ یقینی طور پر پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم کے کندھوں پر تھا۔ پروفیسر مکین نے آخر بات شروع کی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پروفیسر سارم بات شروع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو آپ سبھی جان چکے ہیں کہ ڈرون ریکارڈنگ میں کچھ نہیں آیا، لیکن ایک بات کا ضرور پتہ چلا ہے کہ روشنی کسی چیز سے آ رہی تھی جو وہاں موجود تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کے بھی دیکھنے سے پہلے وہ چیز جادو کی طرح غائب ہو گئی۔ پروفیسر مکین کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فہد بیچ میں ہی بول پڑا۔ کیا وہ اڑن تشتری تھی؟ فہد کی بات پر سب نے ہی اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ ناممکن نہیں، پاکستان کے اسی علاقے میں پہلے بھی اڑن تشتری دیکھی جانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پروفیسر سارم نے جواب دیا۔ اب کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، اور سب کو ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی قوت ان کی نگرانی کر رہی ہے، لیکن کون؟ یہ شاید کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یا کوئی تھا جو یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، لیکن سبھی اپنے فیصلے پر قائم تھے، اور یہی بات پروفیسر سارم کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ اسے اب صرف احمدین اور سعد کا جواب چاہیے تھا، جو کل ان کے آنے یا نہ آنے پر منحصر تھا۔